ہوں تے سب کچھ تبدیل ہوتا جا رہا ہے میں تم دسیا جس لے لے کے شروع کیتا اجاڑ سی اتوں دیکھو تے او ایک گھر بنیا سی اتنے وہ رضا صاحب کا اتنے نیواں ہو گیا ہونا ایک پلاٹنگ سی ساری بیابان اجاڑ اس ویلے تے اتنے الو بولتے سن رکشے والا ادھر آتا نہیں سی رات 7-8 بجے اجاڑ سی سڑکاں بڑی ویری ویل لائٹڈ پلاٹنگ ہوئی سی سڑکاں لائٹاں جل جانیاں بندہ نہ بندے دی ذات کوئی سواری نہیں ڈیبو جس ویلے نویں نویں چلی ہے تے اسی بیچ اتنے سوسائٹی والے کٹھے ہو کے نا 10-15 جنے نے بہ جانا تو بھی یار بہ کے کرایہ دے کے چونک چ اتر جانا گول چکر تے کہ یار روٹ جہاں بند نہ کر پتا لگے سواری کہ بند نہ کر دے وہ دور ہے گا 1999 2000 یعنی کہ بات کرنے والے جو تسی ہو تے او جڑی پرا کبریہ ٹاؤن والا چھت ہے وہ بھی اپنی ادوں دی اس تو بھی پرانی گی وہ سمجھ لے 18,000 کا پلاٹ لیتا ہے کنال کا 18,000 کا کنال ویو جو اس لیے پتا کنے کا ملتا سی 12-15,000 کا کنال ویو گل میں تین دس رہا 76 اتنے اس کر کے لیتا سی کہ اصل اللہ بخشے میری خالہ دا انہوں نے رہنا سی پھر اس کر کے لیتا سی کہ اتوں سواری لب جاندی سی اور رائیون روڈ تو مسدا ویگن چلتی ہوں سی لاری اڈے دی وہ لب جاندی سی کنال ویو دے اوتے تے لبدا ہی کچھ نہیں ادھر تے جاندی کوئی نہیں سی ٹھیک کہہ رہے ہو تسی میں ادوں دا بنیا وہ میرا خالہ دا بیٹا بھی ہے بہنوئی بھی ہے میرا چھوٹا دو وہ سارے ہی باہر ہوندے نے امریکہ بھੈਣਾਂ بھی میریاں باہر ہی نے بڑی بھی چھوٹی 40 سال میں لائیو شروع کرو جی السلام علیکم دوستو کبوتر بازی کے راز و رموز کے یوٹیوب چینل سے میں ہوں آپ کا اپنا دوست ندیم اصغر دوستو آج انٹرپشن کی معذرت چاہتا ہوں آج نیٹ نے بالکل ساتھ نہیں دیا کیونکہ جو ٹیپو بھائی کی چھت تھی وہاں پہ ٹھوکر پہ سگنل بہت زیادہ پرابلم تھی تو اب وابڈا ٹاؤن آئے ہیں جو گھر والی چھت ہے وہاں پہ آ گئے صرف اس وجہ سے کہ جو نیٹ پرابلم تھی اس کے لیے میں آپ سب دوستوں سے معذرت چاہتا ہوں آپ کو ویٹ کرنا پڑا اور کائنڈلی دوستوں میں ٹائم ضائع کیے بنا استاد جی کی طرف چلتا ہوں اور گفتگو کرتے ہیں تو کائنڈلی ذرا ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا فیس بک پیجز اور گروپ کے اندر تاکہ اور دوست شامل ہو سکے ہمارے ساتھ کیونکہ آج کا جو میرا انٹرویو ہے اچھا جانے والا ہے کیونکہ استاد جی کی طرف سے میں نے ریکویسٹ اسپیشل کیا استاد جی آج ذرا دل کی باتیں جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ بھی کچھ شیئر کریں تو ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے ہماری بات مان لی ہے آج بات ہوگی کنٹینٹ ہوگا ہمارا کبوتر پروری کبوتر بازی کے اوپر اسی پہ گفتگو کریں گے تو سب دوستوں کو السلام علیکم بٹ بادشاہ صاحب تھینک یو بالکل جی بالکل نو کوئی دو رائے نہیں اس بات میں کہ لیجنڈز ہیں لاہور کی کبوتر بازی کا حسن ہے جب ان کی پرفارمنسز شروع ہوئی تو لاہور کی میں یہ کہتا ہوں کہ وہ ابتدا تھی جس شکل میں اس وقت کبوتر بازی یا کبوتر پروری جو شکل اختیار کر چکی ہے اس میں ان لوگوں کا بھی بڑا حصہ ہے ان دونوں بھائیوں کا عامر بھائی کا بھی اور ٹیپو بھائی کا بھی دونوں کا بہت زیادہ حصہ ہے کس لیے کیونکہ دیکھیں جب شام کی پروازیں 90s کے لاسٹ کا جو اشرہ ہے اور 20s کی جو ابتدا ہے جو شام کی پروازیں شام کی پھرتے جو ہے نا وہ تب شروع ہوئی اور اس یہاں پہ کچھ چیزیں میرا نا تذکرہ کر دینا بہت بہتر ہے آج تو ماشاءاللہ لاہور کے اندر بے شمار اساتذہ کرام موجود ہیں بڑے ناموں والے اچھی پرفارمنسز والے تب جن لوگوں کے ہم فالوور ہیں میاں نذیر صاحب اس کے علاوہ چودھری سخی بھٹی صاحب اور اس کے علاوہ میر اصغر صاحب یہ وہ چھتیں ہیں جب ان پہ عروج تھا اب تو کسی حد تک دیکھا جائے پرانی چھتیں کچھ میاں نذیر پارٹی کی اب بھی موجود ہیں لیکن وہ جو پرانی چھتیں تھی وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ ختم ہوتی چلی گئی جیسے چوئی صاحب نے چھوڑ دیا میروں نے کبوتر اڑانے چھوڑ دیے اب شگردوں کی چھتوں پہ شوق پورا کرتے ہیں لیکن یہ والا جو درخت ہے یہ بوٹا ہے تب پنپا تب بڑا جب کبوتر بازی کے امام جو تھے کبوتر پروری کے جو امام تھے وہ خود کبوتر بازی کرتے تھے دیکھو جی سیدھی سی بات ہے میرا تعلق میاں نذیر پارٹی سے ہے تو میڈیا پرسن ہونے کے ناطے چوئس صاحب بھی میرے سر ماتھی آنکھوں پہ میر اصغر صاحب بھی سر ماتھی آنکھوں پہ تو ان ناموں کے دوران کوئی نام پیدا ہو جائے گمنام نام بنا جائے تو بہت بڑی بات ہوتی ہے اب میں یہاں پہ تھوڑی سی ہسٹری اس لیے بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ استاد جی کے ساتھ جب بھی کوئی انٹرویو ہوا ہوگا وہ نارمل روٹین انٹرویو کرتے ہیں میرا تھوڑا سا اپنا کنٹینٹ ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا ہٹ کے چلتا ہوں
تو تعارف یہ اس لیے کرا، ساری دنیا جانتی ہے، عامر ٹیپو صاحب، عامر بھائی اور ٹیپو بھائی دونوں کو سارا جگ جانتا ہے، وہ میرے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، لیکن تاریخ بتانا ایک صحافی ہونے کے ناطے یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میری ڈیوٹی ہے، کیونکہ دیکھیں یہ آج کا نام نہیں بنا، اب نائنٹیز کے لاسٹ میں شویب صاحب کا نام عروج پہ تھا، اب بھی ویسے ہی ہے نام، لیکن خود اپنی چھت اڑتی تھی، خود پرفارمنسز دیتی تھی، مہر اصغر صاحب خود اڑتے تھے اپنی چھتوں پہ، خود بازیاں لگاتے تھے، جو ہے نا وہ پرفارمنسز تھی، اور اسی طرح میاں نذیر پارٹی کا جو ہے نا وہ تذکرہ نہ کرے کیا جائے، میری اپنی پارٹی ہے، لیکن دیکھیں جی اب آج کل تو ہم 2 پارٹیاں ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن اللہ خیر کرے گا، اللہ کوئی نہ کوئی منہ ایسی بنا دے گا کہ پھر دوبارہ یہ بیٹھے گے۔ اب اس میں نام لیا جائے گا چیئرمین صاحب کا، اس میں نام لیا جائے گا ابو طاہر شریف صاحب کا، اور یہ 20s کے نام ہیں۔ چیئرمین صاحب کا نام 90s میں بھی بڑا اچھا تھا، تب ایک اور تذکرہ، 2 چھتوں کا اور تذکرہ نہ کیا جائے، صفدر ٹینٹوں والے جو اس وقت خود بھی ایک برانڈ ہے، اس کے علاوہ جو استاد لیاقت صاحب ہے جن کی اقبال ٹون والی چھت ہے، حاجی لیاقت صاحب سنیارے، ان کی چھت کا ذکر نہ کیا جائے، تو یہ وہ چھتیں ہیں جنہوں نے لاہور کی کبوتر بازی کو دوام بخشا، نام بخشا، اور اسی وجہ سے کہ آج دیکھا جائے تو 20 22 24 25 سال ہو گیا، زیادہ عرصہ ہو گیا، تو سب کبوتر پرور، چاہے وہ پاکستانی ہے، چاہے وہ پاکستان سے باہر ہیں، خلیج ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، سب کا جو رخ ہے کبوتر بازی کے لیے، کبوتر پروری کے لیے، اس کا سینٹرل وہ مرکز جسے کہا جاتا ہے وہ لاہور ہے، اور اس میں اس چھت کا بھی بڑا زیادہ کردار ہے، عامر بھائی کا، ٹیپو بھائی کا، اور اس دورانیے میں یہ لوگ چیمپئن ہوئے ہیں جب یہ چھتیں جن کا میں نے نام لیا، جنہوں نے کبوتر بازی کو دوام بخشا، ان کے درمیان میں سے اٹھ کے اپنا نام بنایا، اپنا مقام بنایا، اور آج تک وہ نام، وہ مقام اسی طرح چلتا جا رہا ہے، اور ان کی کبوتر بازی سے بہت زیادہ دوست فیضیاب ہوئے ہیں، تو آج انشاءاللہ ہم لوگ بھی فیضیاب ہوں گے۔ تو اب میں مزید کوئی بات کیے بنا چلتا ہوں استاد جی کی طرف، اور اس سے پہلے کہ میں استاد جی کی طرف جاؤں، کائنڈلی ذرا ویڈیو کو شیئر کر دیجیے گا تاکہ اور دوست ہمارے ساتھ شامل ہو سکے۔ جی السلام علیکم ٹیپو بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے ندیم بھائی؟ سر میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں کیسے؟ الحمدللہ، دعائیں آپ کی، بڑا اللہ کا شکر۔ ماشاءاللہ جی، دیکھیں کبوتر بازی تو چلتی چلاتی رہے گی، اور اتنا ایکٹیو استاد میں کم ہی دیکھے ہیں ماشاءاللہ، اللہ آپ کو اسی طرح صحت دے، اسی طرح سے مسکراتے دیں، اور سب سے پہلے تو شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا۔ یہ کوئی بات نہیں ہے یار، ہم معمولی سے بندے ہیں، کوئی ایسی ٹینشن نہیں ہے، یہ تو پیار ہے آپ کا، چاہنے والوں کا، تو اسی کی وجہ سے سارا نام ہے، تو یہ تو بڑی ہوئی ہے۔ موسٹ ویلکم اینی ٹائم، جب آپ کا موڈ ہو، پروگرام ہو، ایک دن پہلے کال کریں مجھے، میں حاضر سر، ایٹ یور سروس۔ تھینک یو۔ اچھا سر، یہ عامر اور ٹیپو اس مقام تک کیسے پہنچے؟ ابتدا کیسے ہوئی؟ کیا مشکلات ہوئی؟ کبوتر کیسے بنے؟ کیا سلسلے ہیں یہ؟ جنون، کوئی بھی اینڈ پوائنٹ جو ہے، عروج جو ہے، وہ جنون کے بغیر پاسبل نہیں۔ شوق بچپن سے تھا، والد صاحب نے رکھے ہوئے تھے گھر میں، فینسی، لکے، شرازی، مرغیاں، لو برڈز، برڈ لور تھے بیسیکلی، تو ان کو دیکھ دیکھ کے پھر وہ کبوتروں کو، آپ کو پتا ہے ان میں اٹریکشن ہے بڑی، وہ بچپن سے ایٹ دا ایج آف 8 10 12 آہستہ آہستہ وہ پروان چڑھتا گیا، تو اس کے بعد پھر یہ ساری ڈائیورٹ ہو گئی کبوتر بازی میں۔ جی، تو مشکلات یہی تھی کہ گھر میں بڑی مشکل سے اجازت نہیں تھی، تو بڑی ریسٹرکشنز تھی، بڑی رکھ نہیں سکتے تھے، چوری چھپے رکھتے تھے، جب پتہ لگتا تھا وہ اٹھا کے بیچ بوجھ دیتے تھے، لیکن وہ جب دا لگتا تھا پھر رکھ لیتے تھے۔ وہ ٹائم گزرتا گیا ندیم بھائی، آہستہ آہستہ پھر جب وہ دنیا میں نہیں رہے، ہمارا ٹائم آیا، بڑے آل ان آل ہوئے ہم، تو پھر وہ ایک اندر کا پنجابی چ کہندے نے ہڑ ہوندا جڑا وہ کڈنا، سیلاب پھر تھا وہ، پھر شوق پورا کیا۔ میں نے سر کل 2 دن پہلے کی بات ہے، کہیں بیٹھا ہوا تھا، ایک دوست نے بڑی خوبصورت کچھ الفاظ کیوٹ کی، جو آج کی کبوتر بازی ہے نا، جو لاہور کی کبوتر بازی ہے، اسے یونیورسٹی کہہ لے، دارالخلافہ کہہ لے، کبوتر بازی کا کیپٹل ہے، کوئی شک نہیں۔ تو اس میں اندرون والے افراد کا نام نہ لیا جائے تو وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ سر
लाहौर की मैं ना दो चीजें मानता हूँ और मानने वाला, कसूर वालों का नाम भी है लेकिन रास्ता लाहौर से गुजर के जाता है, और दूसरा अंदरून वाले जो लोग हैं ना, उनके पास मेरा इत्तेफाक तो नहीं हो सका अभी, शायद वो मेरी नालायकी समझे या कुछ समझे कि मैं अंदरून वाले जो कबूतर है ना उनको अभी तक कह लें कि डिस्कवर नहीं कर सका, दरियाफ्त नहीं कर सका। क्या है अंदरून शहर से बेस ही वही है, वहीं से तो शुरू हुआ। लाहौर क्या था, वॉल्ड सिटी था ना, और बाहर तो फसलें थी सारी, आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हुआ। बुनियाद तो अंदरून शहर से शुरू हुई, तो बड़े बड़े नाम है उधर। और सबसे पहले आप मस्जिद वजीर खान में क्या नाम है जिनके, वो सर थोड़ा सा वेट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल वेट करना चाहिए, आप अपना काम पूरा कर लें। दोस्तों अजान हो रही है, थोड़ा सा बस वेट। दिखाएं, उसके बाद टाइम आएगा तो जरा फिर पकड़ के भी देख लें। अभी दोस्तों लंबा शौक चलेगा, आज अजानें हो रही हैं, फिर बाद में बात। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु
جنگلی جوڑا نہیں جنگلی یہ والا نہیں جنگلی نہیں ذات کبوتر ذات ہے ہاں جی موتی والا ذات ہے بڑے اچھے کبوتر اچھا جی ہاں جی ویسے ہی چھوڑے میں بس مزہ کر رہے ہیں بائک طرح سے میرا خیال یہ لائٹ ٹھیک ہے جی ندیم اچھا سر جہاں سے ہمارا بات ختم ہوئی تھی شہر سے بات ہو ہاں جی اندرون شہر کی کبوتر بازی ہے کیا کبوتر بازی بیسیکلی شروع وہیں سے ہوئی بازیاں جو ٹریڈیشن ہے ہماری یہ جیٹ کی بازیوں کی یہ وہیں سے ہوتی ہیں یہ بہو شمس یہ ساری یہ شہر کے تھے نا سارے ابھی بھی بڑا نام ہے غلام حسین ٹرنکوں والے زردکھے ہیں جن کے پاس بڑا نام ہے اس کے بعد لاہور تو پھر سٹی بنا ہے جب ہم سن میں بھول گیا ہوں استاد صفدر کی بازی اڑی تھی لنک روڈ سے پیارے زیادہ اڑتے خاکی کبوتر ان کے اللہ بخشے باؤجادو تھے جب یہ 90s کی بات ہے 90s کی تو ہم ندیم بھائی شاد باغ سے ماڈل ٹاؤن بازی دیکھنے گئے تو لنک روڈ پہ ٹھیک ہے ٹوٹی بھی سڑک تھی ایک تو جمعہ پڑھنے کے لیے ہمیں مسجد نہیں مل رہی تھی تو جہاں پہ ٹاؤن شپ بنا ہے وہاں پہ ایک گاؤں تھا چھوٹا سا نام تو میں بھول گیا اس کا وہاں پہ بھی ایک مسجد تھی وہاں پہ جمعہ پڑھا تھا ٹھیک ہے 90s سے بھی ارلی کی بات ہے 80s میں میرا خیال 82 83 کی بات نہیں یہ چھت تو تب صفدر ٹینٹو والی جو چھت ہے پرومیننٹ تب ہوئی جب میاں برادران آ کے بیٹھے پھر اس کے بعد اصل میں کبوتر بازی میں بڑے چند نام تھے اتنی پھیلی نہیں تھے اب تو اتنی ریسرچ ہو گئی ہے اتنا زیادہ شوق جو پھیل گیا اب اور جو کہ میں سمجھتا ہوں بڑا پازیٹیو ہے اتنے جتنے زیادہ شوقین ہوں گے اتنا ہی ہیلدی کمپٹیشن ملے گا آپ کو دیکھنے میں اور کرنے میں سر لاہور کے کون سے کبوتر ہیں لاہور کے جو پرانے کبوتروں کی بات کیجئے کون سے کبوتر چینے کبوتر ہرے کبوتر ٹھیک ہے نا پھر یہ ہمارے استاد فیو کے پاس تھے استاد نصیرے کے رنگ والے کبوتر وہ کیسے تھے بیسیکلی وہ سیالکوٹی کبوتر تھے بنے چوہوں میں سے تھے ٹھیک ہے نا جونسرے کبوتر تھے وائٹ کھالوں والے پنک پیازی گلابی آنکھیں تھی ان کی بڑے اچھے پرفارمر کبوتر کسوریے کبوتر بھی جو ان سے اس وقت بھی تھے استاد انجے کا بڑا نام ہے اندرون شہر گوال منڈی پیر چکری مروم سمنا آباد طیب ریسٹورینٹ والے لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب کسوریے کبوتر لاہور میں ندیم میاں آ گئے ان ہو چکے تھے جی اشرفی بٹ صاحب تھے اشرفی بٹ صاحب کا بھی تعارف ہونا لازم ہے انہوں نے تو سننے میں آیا کہ انٹروڈیوس کروانے والے وہ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ کبوتر کسوری ہے اور پھر وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ پرفارمر بھی تھے خوبصورت بھی بڑے ہیں ڈفرینٹ کلرز میں ڈب والے کیا تھے وہ کبوتر ذرا اس طرح بتائیں ڈب والے الماری والے سبز چھٹوں والے امام دین جرے ٹھیک ہے نا ریڈ آئیڈ یہ جو پہلی دفعہ آئے اشرفی بٹ صاحب قصور سے لے کے آئے تھے کبوتر سے لائے تھے ڈیفینیٹلی اور کس گھر سے آئے تھے کیا یہ کچھ علم ہوگا اس بارے میں قصور کے بھی بڑے نام ہیں ایک تو شیخ ظفر صاحب ہیں اگر میں ڈب والے لے رہا ہوں ہاں جی ڈب والے جن کے کبوتر تھے استاد کیٹو والے مشہور تھے میرا خیال اکرم نام تھا ان کا یاد آیا کچھ کیٹو والے مشہور تھے اچھا پاس لال آنکھ والے کمنگر بڑے خوبصورت کبوتر تھے اس کے بعد پھر امان اللہ روزی خان نہیں ہے ان کے والد صاحب تھے اللہ بخشے حکیم صفدر صاحب آؤٹ کلاس کبوتر جو جینون کلر نام قصور کا جو میں سمجھتا ہوں لیجنڈری برادران لیجنڈ ہمارے اور بھٹی برادران محمد احمد بھٹی اللہ بخشے کیا اچھے لوگ تھے یار وہ نہیں بھٹی طاہر بھٹی کے بڑے بھائی 22ویں گریڈ کا آفیسر نہیں بھٹی صاحب کے بڑے بھائی یس سب سے بڑے نہیں بھٹی صاحب چھوٹے ہیں طاہر بھٹی میری بات سے اختلاف ہوگا جو میں نے کبوتر دیکھے تھے نا طاہر بھٹی صاحب کے پاس 20s کے ابتدائیہ میں اوائل میں سر جی میں نے دوبارہ ویسے کبوتر نہیں دیکھے اب ان کے پاس بھی نہیں تھے اب میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں نا سب کے پاس ود دا پیسج آف ٹائم 4 ڈیکیڈز بنتے ہیں 40 ایئرز کم از کم آپ لگا لیں اگر آپ
ہر ایج کا کبوتر پرور دیکھ رہا ہوگا، سن رہا ہوگا، اپنا اپنا ایکسپیرینس ہے نا. 20 ایئرز کے بندے کا اور ہے، میری 61 ایئرز ایج ہے. تو اب اتنی ایج ہوتی نہیں کبوتر کی. اب تو مکسچر ہے، جیسے حلیم نہیں پک جاتی دیکھنے. سر جی میں نا کالے کبوتر تھے جیسے زاگ کا رنگ تھا. مجھے نا طاہر بھٹی صاحب نے، میں اب ایک اس بات پہ نا تھوڑا سا بتانا اس لیے چاہتا ہوں. میں نے نا ایک کبوتر انہوں نے مجھے گفٹ کر دیا. یار میاں نذیر پارٹی تو منڈا آیا تینوں خالی نکلنا. پرانے استاد یہ کرتے تھے، مخالف تھے، بازیاں اڑتی تھی کہ بھائی ان کا شاگرد آیا، انہوں نے مجھے گفٹ کیا، لا کے میں نے اپنے ڈبلوں میں کبوتر ہوا. میرا رب سچا جانتا ہے، اذانیں ہو رہی ہیں، اتنا کول رزلٹ، نسلی کبوتر ہوگا، اتنا کول رزلٹ. ابھی باتیں کھلیں گی، ڈسکس کریں گے. اب جو بھی ہے بیسک کبوتر کی بلڈ لائن سب سے اہم. اب ڈاگ، یہ ہارسز، ابھی اس میں اتنا برڈز ہیں کبوتروں میں، اتنی ریسرچ نہیں ہے، یا ورلڈ وائڈ آپ دیکھیں تو اتنا عروج نہیں ہے ہمارے پاکستان میں. تو خیر جنون کی حد تک ہے نا. تو آپ یہ ڈاگ، گھوڑے، پیڈیگری ڈاگ، پورا شجرہ نسب ہوتا ہے جناب اس کا. بالکل ایسی گھوڑا لیں گے، اس کی پوری ایک بک ملے گی آپ کو کہ یہ 100 سال سے کس بلڈ لائن میں سے ہے. تو بیسیکلی ریسرچ، میڈیکل سائنس، ہر چیز بلڈ لائن بڑی میجر بیسک چیز ہے. اسی طرح برڈ ہیں ہمارے کبوتر، ان میں بھی اہم ترین پہچان کا نقطہ اور اول ترین چیز ہے کہ بلڈ لائن کو ضرور مد نظر رکھیں. سب کبوتر پرور بھائی جو ہے، باقی چیزیں ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں. کبوتر پکڑنا بھی لازم ہے ندیم میاں، ہاتھ میں کہ شوق چس پوری نہیں نہ ہوتی. کبوتر آپ پکڑتے ہیں، اس کو شوق کرتے ہیں، ہڈی جوڑ دیکھتے دیکھتے ہوئے چیک کرتے ہیں آپ. پھر اچھی ٹیل کا، چھوٹی کمر والا اچھی ٹیل کا کبوتر. ایسے ہی آپ جب ہاتھ میں پکڑتے ہیں، اس کا ہیڈ دیکھتے ہیں، اچھا ہوتا ہے، آنکھ اچھی لگتی ہے آپ کو. ڈفرینٹ. اب یہ میں کسی اسپیسیفک ایک نسل کی بات نہیں کر رہا. کالا، نیلا، پیلا، سیال کوٹی، بات دور چلی جائے گی. سیال کوٹی کبوتر یار 25-30 سال شروع میں سیال کوٹی کبوتر ندیم میاں رکھیں. کالی آنکھ والا کبوتر اڑتا تھا، چوہا سفید، ہلکا سا ڈنڈا تھا اس کا، آدھا لگوڑ ایک دم میں کالا تھا، بلیک زدے دار اس کی آنکھ تھی، پیور سیال کوٹی چوہا کبوتر تھا. میں یار کانوں کو آگ لگاتا ہوں، اتنی گرمی تھی. یہ نیٹ شیٹ تو ہوتا نہیں تھا، ٹیمپریچر پتہ لگتا تھا یا پیپر میں یا خبروں میں پتہ لگتا تھا کہ لاسٹ ڈے کتنا ٹیمپریچر تھا. 43، 44، اب 42 میں وہ اس کی شام کی پروازیں تھیں. اس کے علاوہ بہت سیال کوٹی کبوتر ہمارے پاس گرمیوں میں لاجواب پرفارم کیا انہوں نے. لیکن وہ فیشن بدلتا ہے، ٹائم بدلتا ہے، زمانہ وقت کروڑ لیتا ہے نا. جب وہ لاسٹ 30-40 ایئرز میں آہستہ آہستہ کسوری کبوتروں کا پھر ان فیشن ہے. پرفارمر بھی ہیں، ظاہری بات ہے. عروج اسی لیے ہے کہ چونکہ لگاتار پرفارم کرتے آ رہے ہیں، اسی لیے سب نے وہی رکھے ہوئے ہیں اور انہی کا فیشن چل رہا ہے. تو اب تو کمرشل بھی ہو گیا، پیسہ بڑا آ گیا اس شوق میں. جب سے کمرشل ہوئی ہے میں تو پازیٹیو سمجھتا ہوں اسے. ابھی ہم بھی جو سا ہے یہ خرید و فروخت لے دے کر لیتے ہیں، کیونکہ اس ہارڈ ٹائم میں دانا اتنا مہنگا ہو گیا کہ اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے، یا تو پھر بڑے اوپر والے لیولوں کے بس کا رہ جاتا ہے. تو ہمارے جیسے مڈل کلاس لوگ ہیں، پھر وہ یہ ہے کہ سیل پرچیز ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہے ایز اے بزنس. تو اس میں پنجابی کہتے ہیں نا، خوہ دی مٹی خوہ چ لگ جاندی. تو یہ ہے کہ کم از کم اس میں یہ ایک پلس پوائنٹ ہے کہ اگر آپ نے کبوتر فروشی کر کے یا کبوتر سیل کر کے کچن نہیں نہ چلانا، تو کم از کم یہ ہے کہ بچوں کے منہ میں سے بھی آپ چھین کے انہیں نہیں ڈال ہی نہیں سکتے میرے خیال میں. تو یہ ہے کہ پازیٹیو ہے. کمرشل بھی ہوگی، بڑھ گئی، پھیل گئی کبوتر بازی. تو اب وہ نیچرلی وہی لوگ جو کبوتر کمرشلی جو سیل ہوتے ہیں، جن کی ویلیو ہے، وہی انہی کو لوگ پریفر کرتے ہیں. چل رہا ہے سلسلہ اسی طرح، شاید بدل جائے 2، 4، 5، 10، 20 سال. کون بدلے گا؟ یہ والا جو ٹرینڈ ہے 90s کا شروع ہوا ہے. جب سے دیکھیں کبوتر بازی کو دوام بخشا ہے دو بندوں نے دوام بخشا ہے. جب تک یہ دنیا رہے گی کبوتر بازی اس طرح چلے گی. چودھری صاحب، چودھری سخی بھٹی صاحب، میاں نذیر صاحب، انہوں نے ایک ایسا ٹرینڈ
सेट कर दिया है, एक ऐसी चीज मेंटेन कर दिया है। अब कभी आपने ये सुना है, लोग कहते हैं कि भाई मैंने इन कबूतरों में टेडी डाला है, और कभी आज तक ये बंदा मिला जिसने ये कहा होगा मैंने टेडियों में ये डाला है? आज तक नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बेसिकली तो बेस में अगर आप जाएं तो कुछ ऐसे, मुझे कोई हिस्ट्री का इतना 100% कोई इतना कभी मैंने ना शौक से कोई रिसर्च की भी नहीं, ज्यादा डेप्थ में मैं नहीं गया। दिमाग खराब करने वाली बात होती है ना कि हर वक्त बंदा नस्लों को डिस्कस करता रहे और उसको टाइम जाएगा। मैंने प्रैक्टिकल में ज्यादा अपना एक्सपीरियंस लिया है कबूतरों में। अच्छा, अब आपके पास कौन? मेरा मानना ये है कि फिरोजपुरी जद्दे अमजद बांके कबूतर, बांकों से सारा चला है, चूहे, देन 35 वाले, बटेरे वाले, नाम ना लेना ज्यादा। टेडियों की क्या आपने, आप बताएं। मैं फिरोजपुरी कबूतर, फिरोजपुरी पिजन्स आर द forefathers ऑफ एवरी हाई फ्लायर पिजन। हर बांके, हाँ जी, कसूरिये देख लें, उसके अलावा सियालकोटी दे दें, उनके, हाँ जी मिसे, उनके पीछे सिर्फ फिरोजपुरियों ने तब्दीली मारी। इधर जब आप आते हैं तो सियालकोट वालों ने, उन्होंने भी फिर एक, मैंने आपको बताया है कि सूरी कबूतरों का तो हमारी होश थी जब आई थिंक 25 years old, तो सियालकोटी कबूतर ही रखे हैं, वही उड़ाए हैं, उन्हीं से बाजियां उड़ाई हैं बेहतरीन। आस्ता आस्ता फिर सूरी कबूतरों का फिर पता लगा। चले, ये तो इर्तिकार रेवोल्यूशन है जिसमें तब्दीली आती रहती है। लेकिन ठीक जो आप जिन सियालकोटी कबूतरों की बात कर रहे हैं, अब कहाँ नजर आते हैं? कहीं नजर आए तो मुझे भी दिखाई। उसकी वजह है, हाँ, उसकी वजह के पर्दे में चले गए ना, छुपा लिए उन्होंने, छुपा भी लिए। वो तो पुरानी बात होगी ना, 30-40 साल से एक खानदान है उनका, चूनपत वाले, वो ऐसी थी कि उनकी शादियों में लड़कियों की जहेज में जोड़े जाते थे। उनके खानदानी कबूतर थे, खानदान में, राइट। वो जब शादियां होती थी तो जोड़े भी जाते थे साथ दामाद को, क्योंकि वो भी शौकीन होता था लामो वाला। तो इस तरह की भी ट्रेडिशंस हैं मुबैना तौर पे, इस तरह का भी हमने सुना हुआ है। चूनपत वाले, नाम मैं भूल गया सर। अब आप अली माचकी और ये वो वहीं से शुरू हुए सारे, शेख रियाज, कॉमर्स स्पोर्ट्स वाले, लाजवाब कबूतर, इकराम पहलवान टेंटों वाले। ओ हा क्या रात को ख्वाबों में आया कबूतर यार। पंजाबी च कहते ने ना, बताऊं सिरियां चुईयां मारदियां, बताऊं धुप दे भी तुसी धूप में आप छोड़ेंगे जैसे बैंगन का शेड होता है ना, उस तरह का पर्पल, और उनकी नोक खड़ते हैं, और क्या वो आप खड़े हो जाते तो बकायदा आवाज आती थी, शिवरिंग की आवाज। ओ यस, ऐसे। और वो जैसे आप अगर केज के नजदीक गए हैं तो वो जैसे कू 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 आवाजें उनकी, बंदा परेशान हो जाता था कि यार ये कबूतर, ये वो कबूतर हमने देखे ना जो रात को ख्वाबों में, रात को ख्वाब में देखे, सियालकोटी चूहे। वो बात वही पे आ जाती है नदीम मियां के टाइम के साथ साथ ना, वो फैशन, अब वो पैसा कमर्शलाइज हुई है, सारा शौक ये इसमें अब जो सा वो रूज ही इसका बिकता ही यही है कबूतर। आप सियालकोटी जितने मर्जी सर, मैं तो आपने कहा सवाल बीच में रहेगा कि ट्रेंड कब चेंज, ट्रेंड जब चेंज होगा जब यहाँ पे 2-4-5 छतों पे कोई लेके आएगा इन्हें आगे और टिंड करेगा लाहौर की सारों की, तो उधर डाइवर्ट हो जाएगा सारा कुछ। ये कुदरत की तरफ है, रुख मुड़ते फिर अल्लाह के हाथ में है, जब मुड़ेगा तो फिर आपको मुझे पता भी नहीं, देखते देखते मुड़ेगा। हाँ जी, देखते बट इट डिपेंड्स, कोई नहीं जानता, कुछ आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। नहीं, इब्तदा तो सियालकोटी कबूतर है, हर कबूतर परवर की जिनसे मैं मुलाकात, उनकी इब्तदा सियालकोटी। लेकिन मैं अब सियालकोट में गया हूँ ना, सियालकोट की छतों पे देखा तो रेयर परिंदे हैं, अब रेयर परिंदे हैं, वहां पे भी यही पैटर्न चल रहा है। मैं ये आपको बात बता रहा हूँ, जो सियालकोट जो हमने देखे हैं ना, मुझे गैस करने दो, ये 30 साल बल्कि 32-34 साल पहले की बात कर रहा हूँ आपको, ये उस वक्त की बात। तो बड़ा उरूज था, सियालकोट ही जाते थे, स्टेशन से वैगन चलती होती थी, फोर्ड वैगन, तो घर के वो हांडी वाले पैसे लेके भी ना तो वैगन पे बैठते थे, मैं और मेरा दोस्त अकमल भट्ट और गोगी शाह, तीनों हम चले जाते थे सियालकोट। सारा दिन दड़बी में रहना, वहां सफाइयां करनी उसकी, तो वहां से उसका काम करना और शौक, वो बैठे रहना वहां पे। तो वापसी पे जो 10-20 रुपए उन्हें उसके खुद ले
के कबूतर तो सियालकोट से वापस। ये हमारी हॉबी होती थी, लाहौर से सियालकोट विद इन आफ्टर 15 डेज, 10-15 दिन में चलिए यार, बस वहां। तो वो फिर हमारे देखते देखते फिर ये ट्रेंड चला है। अब टाइम गुजरते भी पता नहीं ना लगता। तो लास्ट पिछले 30 साल में तो हर चीज, अब तो बात ठीक है आपकी, अब सियालकोट वालों ने भी अब जो उनसे हैं वो छुपा लिए, टेडी और ये छुपाए नहीं, खत्म ही हो गए। छुपा के दाना कोई नहीं डाल सकता नदीम में, मुश्किल है चंद लोगों के, या ज्यादा भी कह लें तो आप वो जो सेट है अमीर आदमी या जरा बहुत अच्छे वेल ऑफ जिन्होंने हॉबी रखी हुई है। तो अदरवाइज अगर मिडिल क्लास इस शौक में आएगी तो वो जब तक कमर्शियली इसका फायदा नहीं लेगी तो मैं नहीं समझता कि वो इस लेवल पे कर सकता है। अच्छा, जो आपने A+ कबूतरों की माशाल्लाह अच्छी बात है जो आप तारीफ कर रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर। A+ जो कबूतर थे किस तरह के थे? जो उनसे सियालकोट यार, A+ कबूतर का कुंदा कैंडा असल चीज है। ब्लड शलड तो बात की बात होगी, वो तो हिडन चीजें हैं ना। जी जी, अभी पहले भी बहस हो रही थी, एम्बिगुअस है ना, गॉड नोज। ब्लड लाइन पे आप डिस्कस करोगे तो 2 घंटे 6 घंटे के 2 दिन भी लगे रहोगे आप, एक दूसरे के आर्गुमेंट को आप एक्सेप्ट करते करते पता नहीं करें कि ना करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है ना। तो सवाल आपका था कि A+ कबूतर सियालकोटी, A+ सियालकोटी कबूतर, सियालकोटी नीला पीला फलाना। एक बात आपकी रह गई बीच में मुझे यार, कि लाहौर वाले कबूतर यहाँ से दोबारा आएंगे, वो ध्यान शाह वाले चीने, काला बाबा, काले बाबे वाला, हरे फिक्के चीने, पिंक आंखें, ओ यार दिहाड़ी उड़ गए ने खलो के, दुमा भी उन्होंने दी कोई नहीं अच्छी नहीं सनी गई। हाँ जरा मोटी दुमना खड़ा तुमकी अच्छी थी। आउट क्लास परफॉर्मर कबूतर, चानने हरे हमने देखे में है, लाहौरिये चानने हरे, फिक्के हरे, कासने चानने हरे के तो उस्ताद फियो की छत। शाम को टेम्परेचर मैं आपको बात कर रहा था, उसका आइडिया हम करते थे कि यार आज सड़कों पे ना लुक पिघली हुई है, तो बहुत गर्मी हुई है आज। तो शादबाग से हमने आना शादरा, इनके जुआई की छत थी, इनके दामाद की छत थी, परवेज साहब की, मकबरे के बाहर मैदान थे, वहां पे छत से ही बाजियां उड़ाते थे। 5 बजे 4 बजे ऊपर से निकलते थे मक्खियों की तरह, चानने हरे हमने उड़ते हुए देखे। ये बेसिकली लाहौर के कबूतर, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर सियालकोटी मिले, फिर हर चीज। अब ये कसूरी, टैडी, इमामदीन, कमगर, इन सब का मिक्सचर आपको मिलेगा पिछले 30 साल में ना। प्योरिटी को तो मैं अभी भी नहीं मानता कि ये जुरा प्योर है, नहीं जुरा तो इमामदीन प्योर है, नहीं है, या ये डब वाला प्योर नहीं है, या ये टैडी प्योर है। टैडी की भी आप तारीफ सुने, लाहौर में जाएं 1000 छत पे चले जाएं, हर छत के अपने अपने टैडी हैं। हमारे पास खुद टैडियों का मिक्सर है। सबसे पहले हाजी असगर के जैसे भी आए लिए, उनसे भी लिए, फिर इधर उधर से भी खरीदे, गिरा हुआ पकड़ भी लिया। हाजी असगर साहब की वजह से मियां नजीर साहब से मुलाकात हुई, फिर मियां साहब का छोटा भाई मियां अरशद, हमारा एज फेलो था, उससे हमारा बहुत दोस्ती थी। मेरे दोस्त हैं लाला एहसान, दोनों भाई हैं, उस्ताद एहसान, इनके साथ फिर हम मियां साहब के उधर हवेली में जाया करते थे, बैठा कर बड़ा कुछ सीखा इनसे। मियां नजीर साहब के मैं जैसे कुर्सी पे बैठे हैं, मैं जमीन पे गोडे दबाता होता था, चीजें पूछता होता था। तो उन्होंने प्यार से कुछ 2-3 परिंदे दिए 30 इयर्स बैक, राइट। ये चलते 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 जब 2000 में उस्ताद सही के शागिर्द हुए, पग मुझे मिली उस्तादी, उसके बाद फिर उस्ताद ने दिए। उस्ताद से भी जो मुझे कबूतर मिले, अब उस बात को भी 20-22 साल हो गए नदीम। ये नहीं कि अभी मैंने लिए नहीं जी, 22 साल तो हो गए, 22 साल 2000, हाँ जी, 22 आ गया, हाँ जी 22, राइट। अब इनका मिक्सचर है, विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने सेठ वाले बुहार चढ़ा लाहौर, सेठ वाले ले मेरी तो लड़ाई होनी है। 2-3 बर्ड लिए, खरीदे भी नदीम से लिया। इधर शौक भी होता है ना कि रिसर्च, और बांकों का भी बुखार था, बंद आंखों वाले। कल सिरे बड़ा बड़ा महंगा कबूतर बिका है, 20-20 हजार का बच्चा, लाख रुपए का पेयर। वो 2-3 बर्ड एक दो रखे हैं, 3 साल बाद 0 परफॉर्मेंस, और फिर उनको निकालना मुश्किल हो गया था। फिर सारी छांटी लगाई, 250-300 बर्ड मैंने निकाला था, जैसे खुड्डे में खुरपी सफाई करके निकालते हैं ना, फिर मिलते, फिर ऑफ किए सारे कबूतरों ने। फिर यही परफॉर्म किया है,
میرا ماننا ہے پرفارمنس میں ابھی تک میرے گھر میں، کیونکہ جو صاحب بھی اب آف ہیں، انہوں نے بھی پچھلے کافی سالوں سے شوق میں نہیں ہے، لیکن جو استاد سخی والے بلڈ لائن کے کبوتر ہیں نا 10 41 61، اب تو وہ خود بھی اپنے نمبر بھول گئے ہوں گے، پرانے 40 سال پہلے کیا نمبر تھے، نئے چل رہے ہیں نا وہ بلڈ لائن، اور اب چینج آ گئی ہوگی اس میں، تو ایسے اچھے کبوتر ہمیں مزہ ہی نہیں آیا، اس لیے پھر وہی آگے کیے، باقی نکالتے رہتے ہیں ہر سال ان کو آف کرتے ہیں، چھانٹی لگاتے ہیں، نکالتے ہیں، پرفارمنس کو آگے لے کے آتے ہیں، جو پرفارم کرتا ہے اس کو رکھتے ہیں، یہی ایک نقطہ ہے اور یہی ایک فرق پہچان ہے کہ آپ کبوتر کی پرفارمنس لے کے پیری کرو اور وہ بلڈ لے کے آگے چلو، آپ ہار ہی نہیں سکتے، اگر کبوتر آپ کے ہاریں گے بھی تو اڑ کے ہاریں گے، ہار جیت تو چلتی رہتی ہے۔ اچھا، جو چوئسا والے پلاس کبوتر ہے اس میں ڈفرینٹ آرا پائی جاتی ہے، آپ کے تو استاد بھی ہیں، بالکل، تو میری ویسے وہ آج کل تو ویسے بھی لاہور والے مجھے انٹرویو کم دیتے ہیں، اس کی وجہ کہ پارٹیاں لیدا ہوگی نا ہماری، یہ ایشو ہے۔ چودھری صاحب والے ویسے بھی جو جن کے پاس A+ کبوتر وہ انٹرویو نہیں دیتے، جس میں گنے چنے نام ہے، سہیل انصار خان صاحب انٹرویو نہیں دیتے، مجھے نہیں دیتے، اس کے علاوہ رانا اسمد کوکو صاحب سے بڑی دیر کا پیچھے لگا ہوا نہیں دیتے انٹرویو، آپ کی مہربانی ہوں گی ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس میں پھیل گئی کبوتر بائی اتنی ہو گئی ہے یار، اب کوئی اس شوق پہ نا بند نہیں لگا سکتا۔ اچھا، میں نا یہ ایک سوال ہے، دو آرائیں پائی جاتی جو چوئسا والے کبوتر ہے، کچھ دوست کہتے ہیں کہ یہ مستریوں والے کبوتر ہے، ایک کچھ دوست یہ کہتے ہیں کہ یہ میاں صاحب والے بھی کبوتر ہیں، پھر یہ ایک اچھا سا مکسچر بنا، اور تیسری رائے یہ بھی ہے کہ چوئس صاحب نے جو کبوتر ہے نا ٹیڈی، ان میں کچھ کبوتر سیالکوٹی بھی ڈالے، کیونکہ ان کا وجود اسٹرکچر ہر طرح کے کبوتر کے شوقین ہیں، وہ بالکل علی والوں کے عاشق ہے استاد میرا۔ ہاں جی، پتا مجھے، اب تو علی والے پھر لال آنکھ والے آؤٹ کلاس کبوتر یار، بڑے اچھے کبوتر، خواجہ کیل صاحب لے کے گئے تھے، ان کے گوگی بٹ صاحب، وہ ساری دنیا لے کے گئی ہے ان سے، تو لال آنکھ والے بھی بڑے اچھے، سیبے والے ہمارے پاس وہی چل رہے ہیں ابھی، ہاں جی، لالو والے چینے ہم کہتے ہیں، تو میاں نذیر والی بلڈ لائن ہے، وہ تھے، پھر سیبے والے آئے، لوگ کہتے ہیں لال آنکھ نہیں اڑتی گرمی میں، آؤٹ کلاس، دن چھوٹا ہو گیا 44 گرمی میں، ایسے اچھے ہوئے، ہاں جی، سیبے والے چینے ہمارے گھنٹی والے، تو خیر اچھا دوسری طرف چل۔ اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ آپ کے تو استاد بھی ہیں، آپ سے ان کی انس بھی بڑا تھا، انسیت بھی بڑی تھی، محبت بھی بڑا تھا، ابھی تک سٹل اللہ ایسی قائم دائم رکھے، اور جو عزت و احترام اکرام تھا وہ بھی ابھی تک ویسے کا ویسا، تو کیا کہانی ہے یہ چوئسا والے کبوتر؟ یار میں کچھ کبھی اس پہ نا چوئس صاحب سے کبھی اس طرح سے فرینکلی کبھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی، ضرورت ہی نہیں پڑی پوچھنے کی، کہ جو چاہا مل گیا، پیار کرنے والا وہ بندہ ہے، درویشی ہے ان کے نیچر میں، جنون ہے، یس، وہ پیار کرنے والا بندہ، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 61 سال کا، تو بتا رہا تھا آپ کو، ساری دنیا میں کبوتر بازی کی ہے، سب سے ملے، بہترین نفیس آدمی، پیار کرنے کا اچھا انسان، استاد سے، تو بات آپ کر رہے تھے کہ ان کے کبوتر کہاں سے آئے، میرے خیال میں انہوں نے بچے خریدے تھے جب یہ تھے نا اپنی ایج میں آف 25 آئی تھنک، تو ماشاءاللہ شروع سے یہ رئیس تو ہیں، تو پہلی دفعہ میں انہیں ملا تھا بسنت پورہ میں، استاد جادو کے گھر، کوئی اکٹھ تھا یا کچھ اس طرح کا، وہاں پہ ہمیں پتہ لگا تھا کہ یہ چودھری سخی ہے، تو اس وقت بھی نئی گاڑی تھی کرولا ان کے پاس، آئی تھنک 78 ماڈل تھی، تو 80 کی یہ بات ہوگی، برانڈ نیو، اور یہ گھوڑے تھے ریس کورس میں ان کے اپنے، اس میں بڑے لاڈلے پانکے، لینڈ لارڈ آدمی، تو انہوں نے بازیاں، پھر وہ امیر آدمی، مڈل کلاس ماڑا بندہ، شروع وہ نیچے والے لیول سے ہی کرتا ہے، ABCD، گریجولی پھر اس نے 4th 5ویں 10ویں 12ویں ماسٹر ڈگری جانا ہوتا ہے، تو میرے خیال میں یہ انہوں نے قصور سے بچے خریدے تھے، اس دور میں 1,50,000 کے بچے اڑانے کے لیے، اڑانے کے لیے چھوڑے، لاکھ میں، یہ 78 کی کرولا پتہ کتنے کی تھی، نہیں
یہ 80 کی کرولا 75-78 کی ٹویوٹا برانڈ نیو 80 ماڈل 2 لائٹوں والی 82 میں چوڑی لائٹ آ گئی تھی 80 ماڈل کیا ریٹ میں نے بتایا 80-82 ہزار تو اس وقت 1,50,000 کے انہوں نے بچے خریدے وہ بچے انہوں نے چھوڑے وہ پتہ نہیں مجھے 100 تھے 50 تھے کتنے تھے 50 تھے یا 100 وہ بچے انہوں نے چھوڑے وہ آؤٹ کلاس اڑے ان میں سے پھر انہوں نے جوڑے کیے وہی اڑائے وہی جوڑے کیے اور پھر کبوتر باز نہیں آ سکتا کبوتر تو پھر انہوں نے اور بھی انٹر کیے ہوں گے لیفٹ رائٹ ادھر سے پکڑا ہوا آپ سے میرے سے یا جس طرح بھی چلتے جیسے میں نے آپ کو کہا ہم نے وہ بھی رکھے شوق تو ساری عمر بندہ نیا کبوتر جو اچھا لگے آپ انٹر کر لیتے ہیں اپنے فلاک تو یہ تھے ان کے کریم بخش فیملی سے انہوں نے بچے خریدے تھے اور اب یہ کریم بخش فیملی مستری دین صاحب غیاث صاحب یہ فیملی میاں نذیر فیروزپور والے میاں نذیر بھول گیا میں یہ مکسچر ایک ہی چیز میں گھومتے ہیں ایک ہی چیز ہے یہ ایک ہی چیز کے آگے پیچھے گھومتے ہیں میرا ماننا یہ 100% نہیں لیکن میرا ماننا یہ اسی خطے کے کبوتر ہیں پھر وہ چلے آپس میں کیونکہ سٹوری بھی یہی ہے نا کہ شیدے ٹیڈی نے انہوں نے پکڑی تھی کبوتری ڈائن ہاں جی وہ تو پرانی ہے ٹھیک ہے جو بھی ہے اس سے ٹیڈی بنے تصویریں اس سے یہ وہ اب اتنے سالوں میں پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے ڈالا ہوگا اچھا کوئی نہیں ہاں جی بالکل ایسی اچھا کیا مت ہے سٹوری ہے کیا مستری صاحب سے کبوتر آئے تھے چوئی صاحب بالکل آئے ہوں گے بالکل آئے ہوں گے ڈیفینیٹلی آئے ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ تو تھی سر ہماری تھوڑی سی ہلکی پھلکی چٹ چاٹ اب میں چاہ رہا ہوں کہ ہمیں کبوتر پروری کے متعلق آپ کچھ ہمیں بتائیں کہ جو ایک اچھا کبوتر ہوتا ہے جو آپ کے مطابق ایک پیمانہ ہے اچھے کبوتر کا وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اور اختتام کہاں پہ وہ بات یہیں سے ہماری پہلے بھی آپ نے سوال کیا تھا کہ آپ سیالکوٹی کبوتر کو کیسے پہچانیں کبوتر وہ بات پھر ذرا ڈائیورٹ ہو جاتی ہے ادھر ادھر کبوتر کالا نیلا پیلا سیالکوٹی کسوری کسی بھی کلر میں ہو اس کا پہچان بیسیکلی اس کا کندا کینڈا اگر اچھا ہوگا تو وہ کبوتر ڈیفینیٹلی آپ کو چلتا پھرتا بھی اچھا لگے گا ہاتھ میں آپ پکڑ کے اسے شوق کریں گے تب بھی مزہ آئے گا آپ کو اور وہ ڈیفینیٹلی اچھا پرفارمر ہوگا بلڈ لائن ہڈن چیز ہے وہ بعد میں آ جاتی ہے سب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے نا کبوتر کو اگر وہ اچھی کھڑت میں کندے کینڈے میں بیلنس میں ہوگا وہ آپ کو اچھا لگے گا 100% اچھا لگے گا کبوتر پرور بھائی ہیں جو جنونی بندے وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں کبوتر چلتا پھرتا دیکھ کے بندے کی روح کھینچ لیتا ہے وہ پتہ کہتا ہے یار بڑا اچھا ہے وہ بات کی بات ہے ہاتھ میں پکڑیں تو مزہ نہ آئے آپ کو ویٹ میں آ جائے یا کوئی اور نقطہ ایسا ہو جو آپ کے کرائیٹیریے پہ پورا نہ اترتا ہو اور آپ ریجیکٹ کر دیں اسے وہ ایک الگ چیز ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا ریجیکٹڈ میرا فیوریٹ مجھے زیادہ اچھا لگے یہ چیز ہوتا ہے ٹھیک ہوگا 100% کندا کینڈی بیسک چیز ہے اچھی ٹیل اس میں 2-3 چیزیں اہم کمر باریک ہوگی ڈیفینیٹلی ٹیل چھوٹی ہوگی ہیڈ اچھا ہوگا لمبا موٹا نہیں اچھا ہوگا کھڑا ہیڈ جیسے 5 پیسہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا طوطے پیرٹ لائک طوطے کی ہیڈ کا شیپ آنکھ میں اچھی چمک شائن ہوگی 1 2 3 4 یہ 4 چیزیں ہیں پلہ اس کو کھولیں گے آپ کو پر اس کا اچھا لگے گا یہ بغل 7واں پر 8واں پر اتنی تو پہچان ہمیں نہیں ہے میں نے تو کبھی نہیں دیکھی آخری 3-4 پر ہوتے ہیں ان سے آپ اندازہ کرتے ہو پر کی آخری 1-1.5 انچ کی شیپ سے کہ اس کی تیلی کس گیج میں ہے تو یہ 2-3-4 پوائنٹ ہیں اس پوائنٹ پہ اگر آپ کبوتر کو پرکھ کے اپنے کیج میں رکھیں گے وہ اچھا ہوگا اور پرفارم بھی کرے گا یہ ساری باتیں پہچان پرکھ میرا ماننا ندیم میں ہے یہ 25% ہے پرکھ پہچان کبوتر کی کیا ہے 25% 75% جو آپ کا سوال تھا کہ بلڈ لائن کیسے پتہ لگے گی بلڈ لائن ایسے پتہ لگے گی کہ آپ اچھے گھر سے کبوتر لیتے اگر وہ آپ کو 2 نمبر دے دے تو وہ تو پھر آپ کا قصور نہیں ہے آپ تو اس کے گھر سے لائے اگر اس نے اپنی اچھی بلڈ لائن جو پچھلے وہ لے کے چل رہا ہے وہ جو بھی کبوتر ہیں وہ اگر اس نے پیور وہی اصل کبوتر دیا تو وہ آپ کے پاس بھی پرفارم کرے گا وہ بدل کے اس کی جگہ کوئی اور دے دے وہ ایک الگ سوال ہے
تو جب آپ وہ یہ اچھے کندے کینڈے کا کبوتر جو ہے وہ پرفارم کرے گا آپ کے پاس، کیوں نہیں کرے؟ اچھا استاد محترم، میں نے نا کچھ اساتذہ کو دیکھا ہے کہ جب وہ کبوتر پکڑتے ہیں نا، ہاتھ میں آتا ہے کبوتر، چسکا ہے نا سر جی، جب کبوتر ہاتھ میں آتا ہے نا تو منہ سے نکلتا ہے واہ واہ. بعض اوقات پر دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، بعض اوقات وہ آنکھ نہیں دیکھتے، وہیں پہ جو ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ کو اچھا ویپن پکڑ لیتے ہیں آپ، وہ یہ کندے کہنے میں آ جاتا ہے نا، وہ سمٹا ہوگا، بیلنس میں ہوگا. یہ جو بیسیکلی تو وہ نیچے والی ہڈی ہے ہمارے ہاتھ میں، اچھی ہڈی کا جو ہے نا وہ کیا کردار ہے اور کیسی ہونی چاہیے؟ ہڈی کا یار اب بحث والی بات تو نہیں ہے، بہرحال ہڈی جوڑ بات پھر ڈائیورٹ ہو کے ہڈی جوڑ پہ آ گئی. کبوتر کی پرکھ پہچان کو سب سے پہلے تو میں مانتا ہوں 25%، 75% آپ نے اڑا کے لینا. پرفارمنس لے لیں اس کی، پہلے 38 تک اڑا لیں، اس کے بعد اب 42 اس کے ناک رگڑ لیں، تھوڑی سی 2-4 پروازیں لے لیں، کیسے آتا ہے کیسے جاتا ہے، زیرو جاتا ہے زیرو آتا ہے، آ کے خراب تو نہیں ہوتا. 2 نر لے لیں، 2 مادیاں لے لیں، نیلی پیلی کالی جس بلڈ کی ہیں، جس کلر کی ہیں، ان کو پیر میں کریں، 2 جوڑوں سے 200 بن جائے گا. یہ کبوتر بات استاد مرحوم شیخ صادق ٹوکے والے کبوتر پکڑتے نہیں تھے، کہتے تھے خربوزے ہیں یہ، پھڑ کے کی بھیج دے انہوں نے، ٹھیک ہے نا. تو میرا بھی یہی ماننا ہے خربوزے ہیں یہ. باقی اب بحث آ جاتی ہے ہڈی جوڑ، ٹھیک ہے چسکا تو لینا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں. اب جوڑ تو میں نے کہا تھا، اب پنجابی کہتے ہیں ٹونا شروع کی تھا، میں ہم نے 5-4 سال پہلے جوڑ کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کھلا ہے کہ بند ہے. کیونکہ میرے ایکسپیرینس میں ہے کھلے جوڑ والے کبوتر اتنے کھلے نہیں، 2 انگلیوں والے کھلے کبوتر جو سے گھر مرے ہیں آ کے، کہر کی گرمی گرے نہیں، مر گئے ہیں آ کے گھر ہی آئے واپس. تو اینی ہاؤ یہ اب لمبی بحث چلی جائے گی. ہڈی جوڑ ایک آپ کے اچھے پرفارمر جوڑے کا ایک بچہ نکریزہ پلا ہے، چھوٹا پلا ہے وہ، رائٹ. اب وہ 5-6-7 مہینے میں وہ بڑا ہو جائے گا، صاف ہو جائے گا، لا مولا چھوٹا رہ جائے گا وہ. اب آپ نے اڑانا نہیں اسے، اس کو پیر میں ڈال کے اس کی بلڈ لائن چلانی ہے. آیا وہ بچے بھی چھوٹے چھوٹے نکالے گا؟ بتائیں، بالکل نہیں نکالے گا. مادہ ہے اگر انڈا پورا دے رہی ہے، وہ انڈے دے رہی ہے تو پورا دے گی، وہ اتنی سی بھی ہوگی ٹوٹ مٹوٹ پلی بھی، انڈے پورے دے گی. اچھا نر لگایا وہ، اس نے بلڈ لائن دینی ہے آپ کو، چل سو چل. تو خیر پھر ہڈی کہاں گئی؟ بتائیں آپ بتائیں، ہڈی کی پہچان کہاں گئی؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ایک کبوتر فٹ ہی نہیں ہے، بچے پال رہا ہے، جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو وہ نرمادی آپ پکڑ کے دیکھ لیں ہڈی میں آ جاتا ہے، سپ میں آ جاتا ہے وہ تھوڑا سا. کئی کبوتر 80% میں آتے ہیں، کئی تو 50% پہ چلے جاتے ہیں، بہت کمزور ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہڈی چبھے گی آپ کو. ایک کبوتر بچے نہیں پال رہا، بڑے اچھی ہیلتھ میں ہے، لامحالہ اس پہ فیٹس ہوں گی، موٹا ہوگا، وہ موٹے سے مراد بہت زیادہ موٹا نہیں لیکن ویٹ میں ہوگا، اور وہ آپ اس کو دیکھیں گے اس کی آپ کو ہڈی ڈفرینٹ نظر آئے گی، ڈفرینٹ فیل ہوگی آپ کو. تو بہرحال کوئی بحث والی بات نہیں ہے. اگر آپ ہڈی جوڑ پہ ریسرچ کرتے ہیں، جوڑ کو تو چھوڑ دیں، شوق کا حصہ ہے. کبوتر پکڑ کے آپ نے شوق کرنا ہے، بغیر کبوتر پکڑے آپ کی چسکا بھی پورا نہیں ہوتا، ہم بھی شوق کرتے ہیں. لیکن بیسک کبوتر یہ ہے کہ پہچان پر کبوتر کی یہ نہیں ہے 2+2=4، نو، کوئی میتھ کا فارمولا تو ہے نہیں ہے. بیسیکلی آپ کے ایکسپیرینس کے ساتھ، تجربے کے ساتھ، ایکسپیرینس اب آپ کا یہ ہے کہ 60 سال کی عمر میں بھی کوئی ہو سکتا ہے نہ سیکھے، اور کوئی 30 سال کی عمر میں بھی جنون سے کرے کبوتر بازی، اس پوائنٹ کو سمجھ جائے اپنی انٹیلیجنس سے، اپنے پرفارمنس سے. تو یہ کبوتر کی پہچان جو بیسیکلی آپ کے ہاتھوں میں سینسر ڈیولپ ہو جائے. سینسر آپ سمجھتے ہیں نا، سینسر کیا ہے؟ یہ سائنس ہی ہے نا، کہ آپ نے ہاتھ آگے کیا تو پانی آ گیا، پیچھے کیا ٹوٹی بند ہو گئی، لائٹ انٹر ہوئے جل گئی، دروازہ بند کیا بند ہو گئی. تو آپ کے بیسیکلی سینسر ڈیولپ ہو جاتے ہیں ہاتھ. جب کبوتر آپ دیکھتے ہیں نا، آپ کے اندر ایک حص ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں واہ بھائی یہ کبوتر اچھا ہے. اور یہ ساری پرکھ پہچان، سارے ایکسپیرینس کے بعد بھی میں یہی کہوں گا کہ ایک کبوتر میں جس کو کہتا ہوں واہ جی واہ ندیم صاحب مزہ آ گیا کبوتر کا، یہ بہترین اور فٹ کبوتر ہے. وہ کتنا اچھا ہے؟ 25%. اب میں اس کو آگے یا اڑاؤں گا جا کے، یا اس کے بچے 4-6 نکال کے چھوڑوں گا، تب پتہ لگے گا. تو ڈیفینیٹلی اس کے ساتھ اگر میل ہے تو مادہ اچھے بلڈ کی لگائیں گے آپ، پھر اس کے 4-6 بچے چھوڑیں گے، دین آپ کنکلیوڈ کریں گے کہ یار یہ پرفیکٹ ہے.
یہ 38 میں بھی اڑے ہیں، اب یہ 44 میں بھی انہوں نے بڑی اچھی پروازیں دی ہیں. 0 جاتے ہیں، 0 آتے ہیں، آ کے خراب نہیں ہوتے، خود ہی رواجی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں کھا پی کے. ان کو لے کے چلیں آپ، کلر کوئی بھی ہے یار. باقی ریسرچ جاری رکھیں، اپنے دیکھیں ہڈی جوڑ چسکا. آپ ایک بات آپ نے بڑی ہی ہے اور کچھ نہیں ہے. بڑے اچھے میسج آ رہے ہیں آپ کے لیے. اچھا آپ نے نا، میں نے ایک بات دیکھی، آپ نے ایک بات کافی دفعہ دہرائی ہے کہ جو کبوتر آگے سنبھل جائے، سنبھالنا نہ بلڈ میں ہے یہ. اس کی لاجک دیتا ہوں آپ کو. یہ بات لاجک والی جو سی ہے نا، وہ کبوتر ایک گل لمبی ہو جانی ہے. باہر لاہور کا ہی کبوتر باز منیا گیا. لاہور بڑا شہر ہے، پولوشن یہ وہ ویدر سموگ آپ کو یہ ابھی چلتے ہیں ادھر باہر جائیں گے، مرید کے سے آگے جائیں گے، نو سموگ کھلیری. ٹھیک ہے، لاہور بات شروع ہوئی تھی، یاد کرائیں مجھے کیا ابھی جو سوال تھا. ہاں ابھی کبوتر آگے خود سنبھل جاتا، خود سنبھلنے والا. اب کبوتر موسم ایسا ہے ڈفرینٹ. آپ 15 پروازیں لے رہے ہیں کبوتروں کی، ڈک اڑان پہ اڑاتے جا رہے ہیں، 2 ڈک 1 ڈک ڈبل، دوسرے تیسرے بھی مارتے ہیں آپ کبوتر کو. آج موسم کچھ ہے، کل کچھ ہے. لاہور کا موسم کیا ہے؟ ہوا چل رہی ہے، صبح 10 بجے کے بعد ختم ہو گئی ہے، پھر بلے والی ہوا بن جاتی ہے اوپر کو جانے والی. ایک کبوتر موٹی تیلی کا ہے، وہ بند نہیں ہوتا. وہ یہاں پہ جب ہم بیٹھے ہیں تو کبوتر یہ بھی بند ہے، ہمیں تو نہیں نظر آ رہا. ایک یہ بھی بند ہے، ایک یہاں پہ بھی بند ہوا ہوا ہے. بالکل ایسی ہے، یہ فرق ہے. اب وہ پر اس کی تیلی اتنی موٹی ہے کہ وہ اس ہائٹ سے زیادہ وہ فلیکسیبل نہیں ہے، لچک نہیں ہے اس میں، وہ گہرا نہیں جا سکتا وہ کبوتر. اس میں اس کے پر میں، اس کی باڈی میں سختی ہے. اب ہماری نظر میں تو بند ہے وہ. اب کبوتر خراب وہ ہوتا ہے جو کہ موسم کی وجہ سے ہم نے کبوتر اس طرح کے ایک کبوتر ہے وہ نکالا ہے ہم نے 100 کبوتروں میں رکھ کے ندیم پہ پلہ مار دیا اسے، اور وہ پر سے پر جوڑ کے وہ کبوتروں کے ساتھ بلندی والے کبوتر رہنا اس نے یہاں پہ تھا، جانا پڑ گیا اس کو اوپر ہائٹ پہ. کچھ ہوا بھی اوپر کی تھی، بلا جسے کہتے ہیں ہم. اوکے، اب وہ جو اس ہائٹ والے کبوتر کی اور اس ہائٹ والے کبوتر کی فاصلہ بھی زیادہ ہے. یہ والا کبوتر ویسے ہی اس کا سفر بھی آپ کر لیں تو 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے کم از کم 2 گھنٹے تو اس کے سفر میں وہ پلس ہے نیچے والے سے. اور گرمی اس دن پڑ گئی ہے ٹابی یا 42-45 یا زیادہ پڑ گئی ہے. بیٹھنا تھا اس نے 10-11 بجے 9 بجے، اڑنا پڑ گیا اسے 12-1-2 بجے تک، تو وہ مرے گا، بیسیکلی ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتا. یہ بات یہ وجہ ہے. آ کے پھر وہ والا کبوتر، میرا ماننا یہ ہے کہ جو کبوتر آپ کے فلاک میں، آپ کے کیج میں گرمی میں بیٹھ کے لٹکتے ہیں نا، ان کی ریسرچ کرو، وہ ساری بلڈ لائن اکٹھی کر کے آف کر دو. ان کبوتروں کو آگے لے کے آؤ جو 12-1-2 بجے بیٹھ کے خود ہی ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں اور ان پہ آپ کو سٹرگل نہیں کرنی پڑتی. وہ اچھے بلڈ کے گہرے جا کے اڑنے والے گہرا کبوتر وہ اچھے ایٹماسفیئر میں اڑ کے آئے گا، کبھی خراب نہیں ہوگا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کوئی ایسی سائنس نہیں ہے. ماشاءاللہ جی، بڑی اچھی بات کر رہے ہیں. بیسک وجہ یہی کہ کبوتر وہ زیادہ اڑ جاتا ہے، گرمی اس دن زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں گرمی کا. بالکل بلڈ لائن ہے، بلڈ لائن دیکھو، اس کو نکالو گھر سے. دھند پڑ جاتی ہے کبوتروں، کھیلنا شروع کر دیتے. وہ یہ بھی بلڈ میں اس کی جینیٹیکلی اس کی بلڈ میں ہوتا ہے، لائن اس کی نسل میں ہوتا ہے، وہ بھی نکال دیں کبوتر، وہ بھی کام کے نہیں ہوتا. اچھا، آپ نے ابھی یہ بات کی کہ کچھ کبوتر سامنے رہ جاتے ہیں، کچھ بہت بلندی پہ جاتے ہیں. اب جو بلندی میں جانے والے کبوتر ان کے پوائنٹس کیا ہوں گے؟ کیا پلس پوائنٹ ہوتا ہے کہ وہ بلندی میں چلے جاتے ہیں؟ یار پوائنٹ تو آپ کبھی شرازی کبوتر بھی دیکھیں نا، بڑے اچھے کندے کنڈے میں ہوتے ہیں. اب یہ کالا کبوتر آپ پھرتے دیکھ رہے تھے نا، شرازی کبوتر ہے، لیکن وہ چلتا پھرتا آپ کو اچھا لگ رہا ہے، ابھی ہاتھ میں نہیں پکڑا ہم نے. تو پوائنٹ بیسیکلی اچھے کبوتر کی وہی 2-3 ہے، کندا کینڈا جو نہیں، میرا سوال یہ نہیں تھا. میرا سوال یہ تھا، ایک کبوتر سامنے رہ رہا ہے، ننگا پھر رہا ہے، یا پھر جسے آپ کہہ رہے ہیں کہ لو ہائٹ پہ بند بھی ہے تو لو ہائٹ پہ. ایک کبوتر جو جسے پنجابی میں کہتے ہیں جو سیدھا تو نیچے جا وڑتا، اینڈ جا وڑتا، وہ جو اینڈ والا کبوتر ہے اس میں کیا ایسی خوبیاں ہوتی ہیں کہ وہ تنی میں جا گھستا ہے، اور دوسرے والا جو ہے نا وہ لو ہائٹ پر ہے؟ کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو سپورٹنگ ہوتی ہے؟ لاجیکلی 1-2 ہی نقطے ہیں.
नंबर 1 कुंदा कैंडा अच्छा हो कबूतर का, वेट उसका नॉर्मल हो ना, अंडर वेट हो, जो कहते हैं ना बिल्कुल ही पराधी मुठे वेटलेस, ज्यादा वजन नहीं, वो भी कबूतर सातबाजियों में नहीं चलते, लड़ाई नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे। रोज आपने 2-2:30 बजे उठाने हैं कम से कम। गर्मी अब ये पड़ रही है 42 बल्कि 45 प्लस चल रही है अब तो। 45 प्लस में तो 11-12 बजे हार जीत होती भाई। हाँ जी 45 प्लस डेली उसने उड़ना है उसने डाक उड़ान में। तो वो मियाँ नजीर साहब मुझे कहते हैं, उनका ये फरमान है कि टीपू कबूतर नू वजन ही होना चाहिए, वो इन्ना क मोटा ते होवे कि 7 बाजियां लड़दे लड़दे चरबी ओदी जान ही च रवे। बहुता घट वजन वाला कबूतर की करेगा, हाँ प्यारे शहरे उड़ जाएगा। तो पॉइंट मैं आपको काट रहा नहीं। आपने पूछा था कि वो आपने ये जो एक लफ्ज बोला है वेट वाली बात किसने की थी, जरा रिपीट करें यार। नजीर साहब ने क्या बात की थी? यही कि कबूतर अच्छे कबूतर, मैं यही सुन रहा हूँ ना कि मियां नजीर साहब ने कहा था। है मियां नजीर साहब ने, यार मैं हदफन कहता कबूतर ज्यादा कागजी नहीं होना चाहिए, ये मियां नजीर साहब का फरमान है। तो बहरहाल कबूतर वजन ही जो, अब वजन में भी फर्क होता है, बहस हो जाती है ना, वजन कितना फर्क, वो इतना मोटा कबूतर है। जैसे आपने आजकल देखेंगे खराब किए में लोगों ने, आजकल लोगों ने वो 35 वाले टोपी वाले कबूतर बनाए हुए यार, वो 3-3 किलो का एक कबूतर है, सियालकोटी नीली आंख वाले, अक्सर जिसे अली वाले कहते हैं, जिससे वाले लोग अली वाले क्या कहते हैं उसे, और वो सरगोदा में है, वो नील दुम्मे कबूतर है, वाइट मोटे मोटे, उड़ते छुड़ते नहीं है, इतना मोटा ना हो, बहरहाल वेट में होना चाहिए, इन शॉर्ट मुनासिब वजन उसका होना चाहिए। बहुत मोटा कबूतर गहरा नहीं जाएगा, और अपनी पर की तीली की फ्लेक्सिबिलिटी से इसने हाइट लेनी है। मोटी तीली वाला कबूतर गहरा नहीं जाएगा, ज्यादा बारीक तीली वाला कबूतर भी कट जाएगा नदीम मियां, क्योंकि 6 घंटे बाद कबूतर की आखिरी को ना कर्व लेता है, 6 घंटे बाद ना कर्व लेता है आखिरी। कबूतर 10 घंटे उड़ के आएगा, आप उसका कुंदा देखेंगे ना, कर्व में आपको फील होगा कर्व आया, उठा होगा ना उसमें। लोग कहते हैं कि इसमें भी प्रवास बाकी है। ज्यादा बारीक तीली वाला जब ज्यादा कर्व आएगा ना, तो उसको उलझन होगी, दर्द क्या होनी है, उसे उलझन होगी, वो कट जाए, हम कहते हैं लफाफा हो गया कबूतर। वो जब ज्यादा कर्व में बारीक तीली जाएगी ना, वो 6-8 घंटे बाद कट जाएगा, कश में नहीं आएगा घर। दरमियान वाली तीली जो सी है वो टॉप हाइट पे जाएगी। अच्छा, अब आपने खुद ही एक सवाल उठा दिया कि आज तो मुझे सवाल करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, खुद ही सवाल दिए जा रहे हैं, खुद ही जवाब दिए जा रहे हैं, मैं तो मजे ले रहा हूँ बस। माशाल्लाह कैसा कमाल हो रहा है आज तो। अच्छा, इसके अलावा आपने बात की पर मुड़ता है, आई एग्रीड विद यू, 110% आपसे इत्तेफाक करता हूँ। अगर हम जो कर्व लेता है पर लेंथी होता है कि छोटा होता है? दरमियान में होगा। लेंथी पर लेंथी वाला कबूतर तो रखने नहीं चाहिए, जब ज्यादा लेंथी कुंदे वाला कबूतर होगा ना, लामोहल्ला फिर वो टेल भी उसी के साथ बैलेंस में जाएगी ना, वो फिर ओवर होता जाता है कबूतर। ज्यादा लंबा कबूतर टैडी गिठ दे 9 इंच ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਕਰਵਾਓ। ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਿੱਠ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਆਲਮ ਚੰਨੇ ਦੀ ਗਿੱਠ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, लेकिन वो कहने के 9 इंच का कबूतर मुहावरतन गिट्ठ जो सी ना, मुहावरतन कहते हैं कि छोटे साइज, दरमियान छोटा साइज ही होना चाहिए। अब हम अगर थोड़ा सा एक बात करें, जो दरमियाना पर या छोटे पर को जो राइज किया वो भी आपकी पार्टी ने किया। चॉइस साहब वाले टेडी कबूतरों का पर लेंथ में दूसरे कबूतरों से बड़ा मुख्तलिफ है, बहुत डिफरेंट है, तभी उनका रिजल्ट भी अभी तक डिफरेंट है, अभी तक डिफरेंट है और चल रहा है। 90% मिक्सचर है पूरे लाहौर में, मुझे बाहर का नहीं पता, कम मैं निकलता हूँ जाता आता हूँ। पूरे लाहौर में कबूतर नदीम भाई इसलिए चौधरी साहब के नाम तो विक रहा, वही परफॉर्म कर रहा, मैं गवाह है। अल्फन मैं कहना साढ़े को हमारे पास चौधरी साहब वाले ब्लड ने ही परफॉर्म किया, हमने डाले हैं मियाँ साहब वाली भी, और वो पिछले 30 साल में हमारी एक अपनी अब ब्लड लाइन है। लेकिन मैं बहुत जबरदस्त फैन हूँ उस्ताद सखी के कबूतरों, जिस खुड्डे में चौधरी साहब वाली कबूतरों की ब्लड लाइन है ना, वो परफॉर्मेंस में पीछे नहीं रहते, रंग उनके चेंज होते रहते। चौधरी साहब के घर में भी हमने देखे हैं 10 तरह के रंग थे, छापे वाले, फीके, जौनसरे, जो बाद में गहरे हो जाते थे,
ایک زمانے میں ہم نے ان کے یہ بیگ پہ ریڈ چھٹوں والے بھی دیکھے ہیں، ریڈ چھٹے ہوتے تھے، کتھئی کلر آتا ہے، وہ کتھئی ختم کر دیے تھے. وہ ذرا لمبے لمبے کبوتر تھے، ذرا لمبے کبوتر تھے لیکن بڑی اچھی بناوٹ میں، اور ان کا پر بھی لمبا تھا اور زیادہ باریک تھا آگے سے. تو ختم کیے ہیں انہوں نے، میرے استاد نے کسی وجہ سے کیے ہوں گے. کبھی ملوں گا یا آپ ملیں تو پوچھیں گے تھے آپ کے پاس یہ اور کیوں ختم کیے تھے. اگر ختم کیے ہیں تو کچھ دیکھا ہوگا انہوں نے. اچھا آپ نے پر کی چلو بات چھیڑ لی ہے، میرا مرضی کا ٹاپک آپ نے خود ہی چھیڑ لیا. اچھا جو پر کی شیپ ہے اوپر سے ٹپ کی بات کرتے ہیں، کچھ کی راؤنڈ ہوتی ہے، کچھ کی چبھتی ہوتی ہے، نکیلی ہوتی ہے، کچھ کی پر راؤنڈ بھی ہوتی ہے اور نکیلی بھی ہوتی ہے. آپ کے وہ درمیان والی ہے جو راؤنڈ بھی ہے اور نکیلی بھی ہے. بیسیکلی بات وہی ہے کہ سینسر ہیں، سینسر یہ نہیں 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 نہیں. میں آپ کو بائی گاڈ ہلفن سے آپ نے جو بات کی، میری بات سن لیں، یہ جو بات آپ نے کی ہے نا درمیانے پر والی، گول نہیں ہونا چاہیے، وہ اوپر سے جا کے ٹپ آنی چاہیے، نکیلا ہونا چاہیے. اور جتنے بھی میں نے آج تک چیمپئن کبوتر دیکھے، میں یہاں پہ بات کوٹ کر اسی پر کا کبوتر ہوگا، درمیان میں گلائی ہوگی ان کی، درمیان میں گلائی. تھوڑی سی شیپ یوں بھی ہو سکتی ہے، بالکل یوں بھی ہو سکتی ہے. اب پینسل ہو تو میں بنا کے دکھاؤں آپ کو، یوں آئے گی. زیادہ گول کا مطلب ہے موٹی تیلی، موٹی تیلی، زیادہ موٹی، زیادہ بہت باریک ڈیگر لائک بنے گی. ہاں جی، ملتی جلتی، ملتی جلتی. وہ ہے کیا جس کو وہ زیادہ کرو میں وہ کٹے گا. اس کے درمیان میں جو شیپ آپ گیس کر لو، یہ درمیان والی تیلی ہے، سب سے ہائٹ پہ جائے گا. کبوتر پھر بلڈ کا بھی اچھا ہونا چاہیے. اب یہ والی تیلی آپ کو ہو سکتا ہے کسی شرازی میں بھی مل جائے بھائی، لیکن وہ تو آپ نے بھی یہ دیکھنا ہے نا کہ آپ شرازی میں نہیں ملے گی. میں ایک بات کر رہا ہوں، ایک بات کر رہا ہوں، اور یہ والی شیپ نسلی. اور ایک بات یہاں پہ دوستوں کو میں اور چیز بتا دوں، یہ والی شیپ بنانی پڑے گی آپ کو. بنی بنائی بھی بہت کم ملے گی. میرے سے لے لو بنی بنائی، آپ سے میں لے لوں بنا بنایا. یہ بات کر رہا ہوں، بنانا کبوتر بنتا بنتا کوئی نہیں، سٹرگل ہوتی ہے. ہاں سٹرگل تو کرنی پڑے. ایویں بھی تو جوڑا لگ جاتا ہے یار، ٹینڈ کر رہا لاہور آپ ہی لگیا ہوں جوڑا، اور اس جوڑے کا نر آپ نے پکڑا ہوتا ہے یا مادہ آپ کے پکڑیا کہیں نہ کہیں سے آئی ہوتی ہے. تو کبوتر بازی ایسی ہے. ٹھیک ہے، سب کے دعوے ٹھیک ہے. کبوتر میکر، کبوتر بنانا. کبوتر میکر میں ایک ہی بندے کو مانتا ہوں، اللہ بخشے میاں نذیر صاحب کبوتر میکر تھے. کبوتر اڑانے کو میں ایک ہی بندے کو، اور بھی بہت ہیں، میں ان کا فین ہوں. کبوتر میکر اللہ بخشے میاں نذیر صاحب، آمین. اللہ انہیں جنتوں میں گھر دے. آمین. اور کبوتر اڑانے میں ولی گزر گئے، اللہ بخشے حاجی دین صاحب. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. کیا اس کے اللہ نام ہے، لیجنڈ ہے. نہیں سر، نہیں سر، نہیں، رہتی دنیا تک یہ رہے گا. اور یار کٹتے ہی نہیں دیکھا کبوتر سے، رہتی دنیا تک نام رہے. ان کا کبوتر کٹتے ہی نہیں دیکھا. ہم کہہ رہے ہیں بیٹھے میں کوٹھی میں جا کے، استاد سخی کے کہر پڑ رہا ہے یار 2 2.5 3 4، ہم کہہ رہے ہیں نہیں آنے. ایک تھا اسکوٹر کبوتر اور ایک تھا پیٹیوں والا تھا. کیا تھا یار، کیا بیٹھے ہیں 5 سوا 5 5:30، انگلیاں منہ میں لے لی ہیں. وہی تو میں بات آپ کو بتا رہا تھا. تو وہاں پہ ہم نے کلیپنگ کی تو کبوتر اڑ رہے تھے وہ ہمارے استاد کے خلاف، نام نہیں لوں گا میں. پھر ہمیں بڑی جھڑکیں پڑی، جتنے 6 نان کھاندے ہو، ہاں نان 6 کھاندے ہو، تالیاں اتنے مار دے ہو جا کے. لیکن وہ ایک دل کی بات ہوتی ہے نا. استاد سخی کے ہم تھے فین شروع سے، تبھی تو پھر آپ کو کہا کہ 2000 والا جو کپ ہم نے ون کیا اس کپ میں بھی فرق ہے. اس وقت گنی چنی چھتیں تھی ندیم میاں لاہور کی، اور سارے نامی چھتیں ایک پلیٹ فارم سے اٹھتی تھی، ایک کپ. ہاں ان میں سے کپ پک کرنا جو سی وہ ایک بڑی فخر کی بات. ہاں جی، بڑی بات ہے الحمدللہ. اور جب وہ استاد سخی کا فون آیا رات کو، بچہ یہ وہ تھا نام انہوں نے رات کو 8 9 بجے کہ ادھر گھر آو ذرا، تہاڈا نمبر آ رہا پہلا. تو اسی کیا مذاق ہو رہے ہیں یار، ساڈا پہلا نمبر کتوں آ گیا. خیر وہ ہم کوٹھی گئے، ادھر بیٹھے رات 10 11 بجے، اتنی دیر میں حساب کتاب. انہوں نے کہا جی مبارک ہو، تہاڈا پہلا نمبر ہے. تو وہ یقین نہیں آتا تھا کہ یار واقعی ہم نے ون کر لیا کافی. تو اینی ہاؤ پھر یاد اللہ دعا سلام تو پہلے بھی تھی. استاد سخی تھے ہمارے شاد باغ کے دوست ہیں، استاد اصغر، ان کے ہمراہ جاتے تھے ہم، ویسے بھی ملتے جلتے تھے. تو پھر بعد میں پھر وہ انہوں نے کہا کہ یار تسی ساڈے وال ہی آ جاؤ، پکے پکی آ جاؤ. ہاں میں تانوں استاد دی پگ دوں، یعنی کہ استاد نے تانوں خود منگیا سی. اور اندھا کیا چاہے 2 آنکھیں. بڑا انہوں نے عزت دی اور برقرار ہے ابھی بھی.
اللہ تعالیٰ ان کو اپنی امان میں رکھے اور صحت دے انہیں. اچھا اسٹوری ہے. جی جی. اچھا استاد جی، کبوتر سارے کہتے ہیں بیلنس، کبوتر کا بیلنس کہاں ہوتا ہے؟ کبوتر کا بیلنس اس کی ٹیل میں، کبوتر کی عقل بھی اس کی ٹیل میں. ہم نوی گل کر دیتی رے. ٹیل دی بیلنس، ٹیل یہاں تک تو سمجھ آئی نا. دم، ہاں جی. بیلنس. جہاز کتنا بڑا، دم اس میں جو بھی ہوتا ہے وہ بیلنس. ہاں جی. تو عقل ٹیل میں کیا ہے کہ اچھی دم والا کبوتر جو ہے نا وہ جب واپسی کرے گا نا آسمان سے تو دم اس کا بہت ساتھ دے گی. دم اچھی ٹیل اس کا ساتھ دے گی تو گھر آ جائے گا. وہ عقل بھی آ گئی نا، عقل تے بدو بدی بڑھ گئی نا بچ. اسی کہاں گے بڑا سیاح ہے یار، جا گیا کار. تو لیکن بنیاد اس کی ٹیل ہی ہے بیلنس. اچھی ٹیل والا، لمبی ٹیل والا کبوتر وہ ذرا تھوڑا سا ہوا، آپ کو پتا ہے جب وہ واپسی کر رہا ہے تو ہوا اوپر نیچے دائیں بائیں بلا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. ذہین کبوتر ایسٹیمیٹ کرے گا، اپنا کینڈا نکالے گا کہ میرا اب واپس جانا ہے اور میرا سفر اتنا ہے، میرے میں پیٹرول ہے اتنا، انرجی ہے اتنی. وہ عقل مند کبوتر، بہت زیادہ ذہین کبوتر جو ان سے ہوتے ہیں نا، وہ پھر وہ اسیس کرتے ہیں کہ بس اب یہ واپسی ہے اور وہ واپسی لے لیتے ہیں. اچھی ٹیل اس کا ساتھ دے گی اور وہ واضح ہو جائے گا. جب وہ نظر آنے لگ گیا سمجھو بیٹھ گیا، پھر تو کوئی آندھی نہ آئے گا لے جائے اسے. تو جو ذرا لمبی دم والا کبوتر ہے، دم اس کا ساتھ نہیں دے گی. وہ اب ہوا اوپر نیچے چل رہی ہے، اوپر کو وہ کشمکش زور لگا کے نیچے آئے گا، لیکن وہ بڑے سائز بڑی دم کی وجہ سے اس کو دوبارہ پھر ہوا اٹھا کے لے جائے گی. ٹوٹے گا نہیں، تو دم انہوں ٹوٹن نہیں دے گی تھلے نو. رائٹ. 2-4 دفعہ کشمکش کرے گا، آدھا پونا گھنٹہ اور فیول ختم ہوگا، گر جائے گا. بیلنس ٹیل کچھ بھی نہیں. بیلنس ٹیل کیسی ہوتی؟ بیلنس ٹیل چھوٹی اچھی ٹیل یا دم اوور سائز کی نہ ہو. اب کبوتر کے سائز کئی کبوتر سائز میں ہوتے ہیں، اتنی سی دم ہوتی ہے لیکن بیلنسڈ ہوتی ہے. کئی کبوتروں کی دم اتنی ہوتی ہے لیکن وہ بھی بیلنس ہوتی ہے. یہ بھی نہیں بات ہے کہ چھوٹی بڑی ہو، کہ آپ کو فیل ہو. آپ جب پکڑے، جیسے وہ کہہ رہے تھے نا کہ کبوتر ہاتھ میں پکڑے تو آپ کو وہ کہتے ہیں دیکھنے سے پہلے بندہ کہتا واہ واہ واہ، مزہ آ گیا، واہ. ٹھیک ہے نا. جیسے اسلحہ پکڑ لیا، اچھا ہتھیار پکڑ لیا. بیلنس وہی ہے کہ ٹیل اچھی ہو، آپ پکڑو تو وہ آپ کو اس کے بیلنس کا اندازہ ہو جاتا ہے. وہی جو سینس کرتے ہیں آپ کے ہاتھ کبوتروں کا شوق کر کے. اچھا سر، یہ بڑے اچھے بیلنس میں ہیں کبوتر. اچھا سر، میں نے نا آج اچھا سر جی، میں نا ایک چیز آج ایکسپٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے بڑے گھروں سے بڑی شوق کیا، بڑے اچھے نامور چھتوں کا شوق. پروں کا بیلنس کیا ہوتا ہے اور دم کا بیلنس کیا ہوتا ہے؟ پروں کا بیلنس اور دم کا بیلنس اٹیچڈ ہے نا. کبھی آپ نے دیکھا نہیں ہوگا. میری بات تھوڑی سی ایک دفعہ سن لیں. پروں کا بیلنس اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کئی اساتذہ کرا، میں نام تو میں لے نہیں سکتا، لینا بھی نہیں چاہیے. اوپینین میں فرق ہو سکتا ہے. اب ہوتا کیا ہے استاد محترم کہ ان کے نا پلہ ایک کھولا ہے نا، ایک طرف کے پلے کا سپوز کر لیتے ہیں نامہ پر کی شیپ ایک ہے، دوسری سائڈ کے پلے کی نامے پر کی شیپ ایک ہے. کسی کے چھٹا پر کی شیپ اور ہے، کسی کے دوسرے پلے کی شیپ اور ہے. ایسے کبوتر کے بارے میں کیا ہے؟ یار میں تمہیں گل دساں تھوڑی پنجابی دے وچ. ہاں بہتی پروفیسری لیاں گلاں نے. بہتا پڑھ کے بھی بندہ دیوانہ پاگل ہو جاندا. پاگل تے نہیں کہنا چاہیے، ہل جاندا کبوتر. انسان کہندے نے بہت پڑھ گیا ہل گیا. او یار اتنی اوکھی کبوتر بازی نہیں ہے بھائی. چھٹا ساتواں میں شیپ کی بات کر رہا ہوں. شیپ اب کبوتر 2 سال کی عمر کا کبوتر اپنی لائف میں، اپنے لائف سپین میں، یا وہ پٹائیوں میں یا کریز کھاتا ہے سال میں میرا خیال 2 دفعہ کبوتر، وہ ڈیفرنٹ پر نکالے گا. آپ ویٹامن دے رہے ہو، بیماری میں ہے، پر خراب نکل آئے گا. اس کا خراب بھی تو ہو جاتا ہے. آپ یہ وائٹامنز اپنے برڈز کو پر کھینچ کے نا آپ زیادہ ان کو وائٹامن دیں، پر ان کے عجیب سے نکل آئیں گے. ٹھیک ہے نا. اب وہ ہو سکتا ہے کہ جب وہ پر نکال رہا تھا 7واں، ادھر سے 7واں جب وہ پر نکال رہا تھا تو اس میں کوئی ایسی ڈیفیشنسی تھی، بتانا تو نہیں اس نے،
कुछ को बीमारी थी, उसे कोई रोग लगा हुआ था या कोई ऐसा अटैक था उसमें कि उसकी वजह से वो साथ में दोनों कुंदे के साथ में फर्क में आ गए होंगे। मैंने तो कभी नोट ही नहीं किया। आखिर वाले 3 पर इससे नीचे कबूतरबाजी नहीं आती, ना मैं सीखना चाहता हूं किसी से। क्या कहा मैंने? आखिर वाले 3 पर कमर, टेल, हेड और आंख, इससे चले मैं फिर आपके मर्जी के पॉइंटों पे बात कर लेते हैं, बाद में शौक भी जो आपके आखिरी 3 पर है वो कैसे पसंद करते हैं? वो दरमियान वाली तीली, उनकी आखिरी 1.5 इंच की शेप आपको अच्छी होनी चाहिए। अभी 1-2 परिंदे पकड़ेंगे तो देख लेते हैं। चलें दिखाएं। वो बात वो आपने बताई तो है। अभी क्या शेप आप बताएं कि हाँ, ज्यादा गोल सा हो, उड़ने और आंख चले अब ये तो साथ में। और आंख के बारे में क्या क्या? आंख अच्छी होनी चाहिए। आंख में कुछ भी नहीं है, नस्ल का पता लगता है कबूतर की। कलर क्या है, आंख का क्रॉस में है, कौन सा क्रॉस है, नीली है, काली है। मैंने आपको बताया काली जरेदार आंख वाला कबूतर उड़ता रहा हमारे पास। अब वो कबूतर लेके आजकल के किसी लाल आंख वाले या टैडी से लगा देंगे, और लगाए हैं लोगों ने, क्या बन गया होगा। अब मुझे आप कबूतर पकड़ा देंगे। अब वो 3 क्रॉस का कबूतर है, सियालकोटी, टैडी, और उस पिछले 20 साल में उसमें किसी ने वो लाल आंख वाला भी डब वाला मामदीन घुसाया हुआ है उसमें। अब मैं क्या कमेंट करूंगा उसको कि कौन सी नस्ल है तो क्रॉस में ना। तो खत्म हो गई नस्लें। 40 साल 50 साल पहले की नस्लें, फिरोजपुरी, तस्वीरें, जुड़े, मामदीन, फलाने, बांके, खत्म हो गए, मिक्सचर है। तो ये बहस ही है, खाम की बहस है। आंख खूबसूरत कुशादा होनी चाहिए, मोटा डेला हो, उभरा हो, डलक चमक होनी चाहिए, शाइन होती है। जर्रे एज से आते हैं, पट्टी पट्टे में जर्रा कभी भी नहीं पाएंगे आप। जो एजेड होता जाएगा, 2 साल 1.5 साल के बाद जर्रे बनने शुरू होते हैं, पीक पे चले जाते हैं 5 साल की एज में। आउट कमाल खूबसूरत आंख बन जाएगी कबूतर। तो फिर आंख का पॉइंट भी खत्म हो गया ना। हाँ, अगर जर्रे ही हर चीज है, फिर यंग कबूतर को कैसे आप जज करेंगे? उसमें तो जर्रे नहीं है। तो आंख चमक में होनी चाहिए, जैसे शाइन होती है ना, जरा बुझी डल आंख नहीं होनी चाहिए, विदाउट शाइन। इसका मतलब वो डिफेक्टेड कबूतर है, इनब्रीड हो के वो, या उसमें जौहर खत्म हो गई। ठीक हो, जो बहस हो रही है, जो डिस्कस हो रही है, रुपये में से 4 आने हैं भाईजान, हर पॉइंट 4 आने पे डिस्कस हो रही है। 25%, 75% का मुझे भी नहीं पता, एम्बिगुअस, वल्लाह आलम, अल्लाह जानता है। तो यार अल्लाह मियां भी तो है ना ऊपर। हाँ। इस परिंदे जिंदा चीज में क्या रूह डाली हुई है, मेरे रब को पता है। आपको कैसे पता है भाई? नहीं पता। आप कितने भाई हैं माशाल्लाह? या किसी की मिसाल ने 5 भाई हैं, वो 5 पे अलग-अलग होंगे यार, नेचर वाइज, जिस्म वाइज फर्क नहीं होता। बहुत इंटेलिजेंट होगा, 21-22वें ग्रेड का होगा, चाय का खोखा लगाया हो। हमारा सीजे साके मिसाल, इसके एक भाई चाय का स्टॉल है। हाँ बिल्कुल ऐसे। एक सीजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, भाई अल्लाह। इसी तरह कबूतर है, किसी परिंदे में एक ही जोड़े के 4 बच्चे, उनमें से एक में अल्लाह ताला वो रूह डाल देता है। उसको कैसे पहचानेंगे आप? वो परफॉर्म करेगा तो पता लगेगा। यार 3 होर तरह ने, एक बिल्कुल नहीं उड़िया, एक दौड़ गया, एक 12 बजे तो बाद नहीं उड़ता, एक ने लाहौर अगे लाया, लाहौर बहादुर हो गया। उसमें रूह डाल दी है मेरे अंदर। तो इसलिए 75%, चलो 50% कर लो यार। मैं अपने आप को 25% मानता हूं, और उस्तादों को मैं 50% कह रहा हूं। मोहतरम है ना साहब, किसी से बहस लड़ाई तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो 50% तो मेरा मानना यह है कि जो नेचुरल इंस्टिंक्ट है ना, जिबिल्लत, नेचर, कुदरत, मेरा रब, क्या रूह है उसमें। रूह से लड़ता है ना बंदा, रूह से लड़ता है इंसान भी, जानवर भी। रूह उसमें अल्लाह ने रूह डाली हुई, वो एंड परफॉर्म करेगा। वो फिर कोई निकलेगा उसमें से, किसी और बर्ड में से निकल आएगा। अच्छी रूह वाला कबूतर, आप आंधी तूफान भी आ जाएगी ना, तो आपको वो फुटे में नजर आएगा वो। लो जी, लाइट गई, चली। ले अब हमें कुछ कबूतरों का शौक करवा देंगे। लेकिन कबूतरों का शौक, अब लाइट आएगी तो होगा। लाइट आएगी तो होगा। चल ऐसे कर लेते। तो बात क्या हो रही थी कि ये रूह जोन सी है ना वो, तो ये परख पहचान, मैथमेटिक्स नहीं, नो, नॉट एट ऑल।
ایکسپیرینس لیں, کریں اچھا کبوتر اپنے گھر, کسی کے گھر اچھا پرفارم کرنے والا کبوتر پکڑ کے جج کریں اسے. اچھا پیئر جس کے بچے پرفارم کر رہے ہیں اس میں دیکھیں کس بیلنس میں ہے, وہ کیا چیز ہے. بلڈ لائن 1 2 3 4 شام 4 دن بحث کر لیں, بلڈ لائن اچھے بلڈ کا بس. آپ پوچھ رہے تھے بلڈ لائن کیسے پہچان تو اس کی کوئی نہیں ہے, اس کا ڈی این اے تو نہیں کروانا. اچھے بلڈ لائن کو میرے سے لے لیں, میں گارنٹی دوں گا کہ یار یہ میرے یہ والا جو پیئر ہے نا اس کے بڑے آنا. یہ لو ندیم بھائی, آپ مجھے دیں گے کہ بھائی جان یہ میرا جو سا کبوتر ہے نا وہ کالا نیلا پیلا کوئی بھی ہے, بھائی جان یہ میری پاس یہ گرمی میں انہوں نے بہت اچھا پرفارم کیا. اب یہ میرا اعتماد ہے آپ پہ, آپ نے مجھے دیا اور وہی دیا ہے جنہوں نے پرفارم کیا ہے, وہ میں لے جا کے اپنے پرفارمر بلڈ لائن والے کبوتروں میں ڈالوں گا. کبھی کبوتر خراب نہیں ہو سکتے, نیور, رنگ جو مرضی نکل آئے. سمپل سیالکوٹی کے ساتھ آپ لگائیں ٹیڈی لال آنکھ والا, وہ بھی اڑیں گے. رنگ ذرا ڈفرینٹ ہو جائے, بنائے ہوئے ہیں لوگوں نے لال آنکھ والے ٹیڈی کراس میں, سب ٹھیک ہے. بحث چھوڑ دیں, دیکھیں سب کو, دیکھیں سب کو سنیں. ایٹ دا اینڈ آپ نے اپنا مائنڈ اپلائی کرنا ہے, یا لاجک کے ساتھ کیا چیز سمجھ آ رہی ہے آپ کو. سائنس تو ہے کوئی نہیں جس کو آپ نے فارمولا لگانا ہے اور بنا لینا. نو, ٹھیک ہو گیا. اچھا جو کبوتر کی عقل ہے آپ نے بتا دیا دم میں, دم وہ تو میں نے ایسے ہی نہیں اور ہے, یہ ریالٹی ہے. ہمارے بڑے اچھے پیار والے بندے ہیں لاٹھی پہلوان گوال منڈی والے, ان کے استاد تھے استاد شفیق سنیارے بستانی روڈ والے. ان کے بڑے آؤٹ کلاس کبوتر تھے, مامون ناصر کے محلے میں وہ آؤٹ کلاس کبوتر تھے. وہ لاٹھی پہلوان کہتا ہوتا تھا کہ کبوتر دے وچ 64 چیزاں دیکھنے والی ہوندیاں تے کبوتر دی عقل کبوتر دی دم وچ ہوندی. تو ہم خیر دوست تھا, مذاق بھی اڑاتے تھے, اس کا ڈسکس بھی ہوتی تھی, لیکن ٹائم کے ساتھ ساتھ سمجھ آیا کہ یار صحیح کہہ رہا ہے. ایک پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں نا تو جو ہماری ڈسکس ہوئی ہے کہ یار اچھی بیلنس والا کبوتر جو ہے نا وہ ساتھ دے گا, اس کا دم اس کا ساتھ دے گی, تو وہ 6 کبوتر نہیں آئیں گے, وہ اکیلا نکل کے گھر بیٹھ جائے گا. آپ کو یار بڑا سیاح کبوتر ہے, آج گھر آ گیا, 6 نہیں آیا یا 4 نہیں آیا, اکلا نکل کے آیا, بڑا سیاح کبوتر ہے, بڑی اچھی دم کا ہوگا. 42-45 گرمی میں جو کبوتر پرفارم کر کے بیٹھے گا نا وہ غلط دم کا نہیں ہو سکتا. نہ اس کی تیلی زیادہ باریک ہوگی, نہ اس کی تیلی زیادہ چوڑی ہوگی, درمیان میں آخری شیپ ہوگی. بار بار میں کہتا ہوں آخری 7واں 8واں 9واں 10واں ندیم بھائی 3 پر ان کے آخری 1-1.5 انچ کی جو شیپ ہے نا جی وہ تیلی ہے. ٹھیک ہے نا, کندا یہ والا بھی ٹھیک ہے, 9واں 10واں برابر, 7واں 8واں نیچے وہ بھی ٹھیک ہے, 9واں نیچے 10واں 9واں نیچے 10واں بڑا 8واں نیچے وہ بھی ٹھیک ہے. شیپ ساری ٹھیک ہوتی. 3 پر برابر والے ان کسوری کبوتروں میں میں نے نہیں دیکھے, نہ لال آنکھوں والے میں دیکھے ہیں کبھی, نہ ٹیڈیوں میں دیکھے ہیں. تو کندے سارے ٹھیک ہوتے ہیں, سیدھا بھی ٹھیک ہے, ہلکا سا کر والا وہ بھی ٹھیک ہے. زیادہ تر آپ ٹیڈی اور لال آنکھ والا بناؤ گے نا ان کے اندر کو آتے ہوں گے. 10واں ایسے ہوتا ہے جیسے دھاگا باندھ کے نہیں اندر کو کھینچا ہوتا, ہاں جی, یوں کر کے کندے آئیں گے دونوں, آپ کھولو گے تو زیادہ تر وہ 99% کراس لگاتے ہیں نا جب لال آنکھ والا اور ٹیڈی, اس میں یہ کندا دیتے ہیں. وہ کبوتر خود بھی اڑتے ہیں, بچے بھی اڑاتے ہیں آگے سے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کلر ہے, آپ نے رکھنا ہے نہیں رکھنا. یہ بات میرا ماننا ہے کبوتر کراس میں نہیں لگانا چاہیے, پیور کبوتر رکھیں. ٹیڈی پیور ہو, لال آنکھ والا اپنی جگہ پہ پیور ہو, دونوں پرفارمر ہو, اچھا پرفارم کرتے ہو, دل کرے اڑائیں, دل کرے جوڑے کریں. کیونکہ کراس والا کبوتر بھی جوڑوں میں آپ کریں گے تو مزہ نہیں آئے, وہ ذرا پھر آپ خوبصورتی میں نیچے آتے آئیں گے. کبوتر رنگین ٹیلی ویژن نہیں ہونا چاہیے, خوبصورت کبوتر خوبصورت ہی ہونا چاہیے, خوبصورتی ہونا چاہیے, بالکل ہونا چاہیے, اٹریکٹ کرے. اب خوبصورتی کسوریوں میں نہیں ہے صرف, ہاں حسن کے شاہکار سیالکوٹی میں نے آپ کو بتایا, ایسے خوبصورت کبوتر. شیخ ریاض والے میں نے بتائے ہیں, چوہے, یہ چھت والے کبوتر, بیسیکلی تو وہ بھی
चूहे कबूतरों में से हुए हैं ना, अली माशकी वाले, हकीम अनवर 35 वाले, हकीम अनवर साहब के कबूतर, उस्ताद आग के काले मुंह वाले कबूतर बड़े आउट के, मैंने सारे देखे नहीं, अजब कबूतर थे यार। कुंदा कैंडा उनका यही था जो कसूरियों का, ओवर साइज नहीं थे वो बिल्कुल भी, लंबी दुम्मों के नहीं थे, लंबे पल्ले के नहीं थे। आप पूछ रहे थे पल्ले का क्या बैलेंस होना चाहिए, पल्ले का बैलेंस टेल के साथ है, ठीक है ना। पल्ले का ज्यादा लंबी टेल वाला कबूतर मत रखें। और कभी आपने नहीं देखा होगा कि टेल से बहुत आगे निकल जाए कुंदा, नहीं निकलेगा, या नीचे रह जाए, बहुत कम होगा। नसोड़ों में होता था छोटे, जरा कुंदा छोटा होता, नसोड़े 14 परियों कबूतरों में पुराने आप नहीं नजर आते कहीं। वो किस कलर में थे नसोड़े? ये सियालकोटी कबूतर थे यार। अच्छा अच्छा, ये बटेरे पैंती इसी कलर के कबूतर थे, कोई मिक्सचर सा था वो, गदड़ी गदड़ी सी मैली मैली आंखों वाले कबूतर थे। उनके हमने देखा हुआ आखिरी तीन पर एक जैसे भी किसी किसी के होते थे, और नसेल पर एक कबूतर दुम से बहुत ज्यादा नहीं, दुम से छोटे होते, पोटा छोटे कर लें आप, आधा इंच, वाजे लगता था कि यार इसका कुंदा छोटा है दुम से, लेकिन बड़ा उड़ते थे, बहुत अच्छे परफॉर्मर। खत्म हो गए कबूतर, शायद किसी के पास हो, देखा जाए, कभी जाए तो कोई नजर आ जाए कबूतर। कसूरियों में तो बिल्कुल नहीं, कसूरियों में बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, ये लाइट हमारी कितनी देर जानी है? मेरा ख्याल है एक घंटा। 1 घंटा जानी है। ब्रेक करनी है कर लो। हाँ जी, ब्रेक कर लेते हैं, फिर लाइट दोबारा आते हैं। ठीक है ना, सिगरेट भी पी लीजिए। हाँ जी, 1 मिनट बस। अच्छा दोस्तों, थोड़ी देर के लिए अब दीजिएगा इजाजत, लाइट आती है तो फिर दोबारा टीपू भाई के जो मेन ब्रीडर कबूतर है उनका आपको शौक करवाएंगे। काफी माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू हुई, मजा आया। आज तो मुझे सवाल करने ही नहीं दिया, ठीक है, तो ये बड़ापन है उस्ताद जी का। अब थोड़ी देर के लिए वेट, लाइट आती है तो दोबारा शौक करवाते हैं।